پر بھی لائف جا رہے ہیں، لائف اسٹریمنگ ہو رہی ہے. بس انشاءاللہ ہم آغاز کرتے ہیں. جی سسٹر عائشہ، اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو انشاءاللہ آپ جو ہے وہ تلاوت قرآن مجید سے اس بابرکت محفل کا آغاز کیجیے. جی سسٹر عائشہ. اور سب اپنے مائک کو میوٹ رکھیے گا انشاءاللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. صدق الله العظيم. ترجمہ: مومنوں، اللہ کا ارشاد مانو اور پیغمبر کی فرما برداری کرو اور اپنے عملوں کو ضائع نہ کرو، تاکہ مسلمان تم لوگ اللہ پر اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کے سمجھو اور صبح شام کی تسبیح کرو. جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے. پھر جو عہد تم توڑتے ہو، عہد توڑنے والا کا نقصان اسی کا ہوگا، اور جو اس بات کو جس کا اللہ نے عہد کیا ہے اسے پورا کرتے ہو اسے عنقریب اجر عظیم دے گا. اور جو شخص اللہ پر اور اس کے پیغمبر پر ایمان نہ لائے تو ہم نے اسے کافروں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے. الحمدللہ. الحمدللہ. جزاکم اللہ خیرن کثیر و احسن الجزاء سسٹر عائشہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ان ایک ایک حرف کے بدلے ہزاروں نیکیاں عطا فرمائے، آمین. اچھا، شروع کرنے سے پہلے 2-3 اناؤنسمنٹ ہے وہ میں کرنا چاہوں گی. جیسے کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ الحمدللہ ربیع الاول کا مہینہ سٹارٹ ہو چکا ہے، تو اس کو لے کے ہم نے ایک چھوٹا سا کمپٹیشن رکھا ہے اپنی اکیڈمی کی طرف سے. ہر سال الحمدللہ الرحمن اکیڈمی آن لائن جو ہے وہ ہم لوگ ایک چھوٹا سا کمپٹیشن گروپ میں رکھتے ہیں، جس میں ہم تقریری مقابلہ کرواتے ہیں، نعتیہ اشعار، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ قرات کی بھی جو ہے وہ کمپٹیشن ہوتا ہے. چھوٹے بچے جو لڑکے ہیں ان کی ایجز 4 سے لے کے اور 12 تک وہ بھی اس پارٹیسپیشن اس میں کر سکتے ہیں. اور اذان، خاص طور پہ اذان کا کمپٹیشن بھی ہے بچوں کے بیچ، لڑکوں کے بیچ میں، تو وہ ایجز میں نے آپ کو بتا دی ہیں. گروپ کا لنک سسٹر ثانیہ شیئر کر رہی ہیں،
تو اس میں ضرور وزٹ کیجیے گا. انشاءاللہ پورے مہینے یہ کمپٹیشن ہوگا. تو جو آپ کی صلاحیتیں ہیں، نعت پڑھ سکتی ہیں، تقریر کر سکتی ہیں، یا جو بھی آپ کی صلاحیت ہے وہ انشاءاللہ گروپ اوپن ہے، آپ اس میں اپنی پارٹیسپیشن کر سکتی ہیں. دوسرا ہمارا اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ انشاءاللہ سورہ مدثر جو ہے وہ تلاوت ترجمے کے ساتھ الحمدللہ فل تجوید کے ساتھ وہ بھی جو ہے اس کا بھی آغاز ہو چکا ہے. یوٹیوب کے اوپر اس کے لیسن سارے اپلوڈ ہو رہے ہیں. اور سورہ یاسین ابھی الحمدللہ ہماری چل رہی ہے. سورہ واقعہ سٹارٹ ہو چکی ہے، اس کا بھی انشاءاللہ ان قریب جو ہے وہ ہم آپ کو جو گروپ کا لنک وہ شیئر سسٹر بلکہ ثانیہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گی. اور دوسری بڑی اناؤنسمنٹ ہماری یہ ہے کہ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم پاکستان میں ایک چھوٹا سا ادارہ لے سکیں جہاں پر ہم اپنے ادارے کے ذریعے خواتین، بچیوں اور جو گھر ایسے ہیں جو مستحق ہیں، جن کو زکوٰۃ، خیرات اور ان سب چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے دین کی تعلیم بھی حاصل کرنا ان کے لیے ضروری ہے. تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے پاکستان میں ایک چھوٹا سا ادارہ ہم کھول رہے ہیں. ایک بلڈنگ کی ابھی ہماری جو ہے وہ پروسیس ہے کہ ہم اس میں جو ہے وہ خواتین کو آسانی اسیسمنٹ دے سکیں. ہماری پوری کوشش یہی ہے کہ ہم دین کو آسان کر کے اور بالکل مفت بانٹیں گے. ہاں، ٹیچرز کی جو ہے وہ آبویسلی سیلری ہوگی، بٹ جو وہاں پر پڑھنے آئیں گے ان کے لیے کوئی بھی جو ہے وہ فیس نہیں ہوگی. تو ایک چھوٹا سا ہمارا یہ کنٹریبیوشن ہے دین میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے. تو اس کے لیے مجھے آپ سب کی تعاون کی بہت ضروری ہے، مالی تعاون کی بہت ضرورت ہے. آپ اپنے صدقات، خیرات، فطرہ اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ ڈونیشن فی سبیل اللہ کرنا چاہیں، صدقہ جاریہ کرنا چاہیں تو سسٹر ثانیہ ابھی جو لنک آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں، پاکستان کی بھی جو ہے وہ بینک اکاؤنٹ آپ کے ساتھ شو ہو رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ میرا نمبر بھی آپ لوگ کو شو ہو رہا ہے. تو آپ لوگ اس پہ پرسنل پہ بھی رابطہ کر سکتی ہیں. انشاءاللہ مور انفارمیشن ہم آپ کو جو ہے وہ پرسنل دے دیں گے. تو اگین اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے، کیونکہ یہ جو ہمارا چھوٹا سا ہمارا ایک کانسیپٹ ہے، یا سمجھے کہ ایک نیکی کا کام ہے، یہ آپ لوگوں کے بغیر ناممکن ہے. تو اپنی اگین زکوٰۃ، خیرات، جو بھی آپ کرنا چاہیں، آپ سب سے پہلے الرحمن اکیڈمی آن لائن کو یاد رکھیے گا انشاءاللہ. تو یہ تو اناؤنسمنٹ تھی. انشاءاللہ آج کا ہم سیشن شروع کرتے ہیں. بہت امپورٹنٹ ہے، اور جیسے میں نے پہلے ہی بتایا کہ اس کی اویئرنیس دینا بہت ضروری ہے. انشاءاللہ یوٹیوب کے اوپر بھی لائیو اسٹریمنگ ہو رہی ہے، اور اس کے لنک بھی آپ کے ساتھ شیئر ہو رہے ہیں، وہ بھی آپ سب کے ساتھ شیئر کر سکتی ہیں انشاءاللہ. آئیے تو آج کا سیشن شروع کرتے ہیں. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. فاما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں صرف اور صرف اس پاک پروردگار کی ہے جس نے ہمارے درمیان گواہی دینے والا، خوشخبری سنانے والا، ڈرانے والا رسول بنا کر بھیجا، تاکہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں، اس کی مدد کریں، اس کا ادب کریں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پاکی بیان کریں صبح شام. اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام جہانوں کا مالک ہے. وہی ہے جس نے ہدایت والی، واضح، کھلی، حکمت والی کتاب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی، تاکہ ہم ہدایت حاصل کر سکیں، اور ہم سب کو اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے. جیسے کہ آپ سب جانتی ہیں کہ ماہ ربیع اول کا آغاز ہو چکا ہے. یہ مہینہ اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے، جو خاص طور پر مسلمان معاشرے کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے. ربیع اول وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے انسانیت کے محسن پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت کا مجسمہ بنا کر اس کائنات میں بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روشن تعلیمات اور نورانی اخلاق کے ساتھ دنیا میں نہ صرف کفر، شرک اور جہالت کے اندھیروں کو دور کیا، بلکہ بدعت، خرافات، شرک رسومات کا بھی خاتمہ کیا. الحمدللہ. اور الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اخلاق، احسان، ایمان، سنت اور شریعت کے زیور سے ان کو آراستہ کیا.
ان محسن اعظم کا سب سے بڑا حق تو یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے دل، ہماری روح صرف اور صرف ان کی تعلیمات کی پیروی کریں، ان کی بتائی ہوئی تعلیمات پر خود بھی چلیں اور اپنی نسلوں کو بھی چلائیں۔ ہمارا جینا مرنا اس شریعت پہ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، میری اطاعت کرو، میرے رسولوں کی اطاعت کرو، جو دے دیں وہ لے لو، جس سے منع کر دیں اس سے باز آ جاؤ۔ سورہ حجرات آیت نمبر 1 اور 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، پس اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آوازوں سے نیچے رکھو اور نہ ان سے اونچی آواز میں بات کرو جیسے کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اچھا، میں اس سیشن کو شروع کرنے سے پہلے میں سب سے پہلے آپ لوگوں سے سب سے معذرت کرنا چاہوں گی جو مجھے سن رہے ہیں یوٹیوب پر بھی، اور جو میری ماشاءاللہ جو میری گوگل میٹ پر جو آڈینس ہے، سب سے معذرت سب سے پہلے یہ کرنا چاہوں گی، کیونکہ جو باتیں میں آپ لوگوں سے کروں گی ہو سکتا ہے کسی کو پسند نہ آئے، ٹھیک ہے، لیکن الحمدللہ میری پوری کوشش یہ ہوگی کہ میں جو بھی کہوں، جو بھی آپ کو بتاؤں، وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتاؤں۔ اسی لیے جو ہم تلاوت کرواتے ہیں نا شروع میں، جو سسٹر عائشہ کرتی ہیں، وہ ایگزیکٹلی ہم قرآن و حدیث کے ساتھ وہ تلاوت ہم قرآن سے لینے کے بعد اسی سے ساری جو ہے وہ اپنے لیکچر کو اخذ کرتے ہیں، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ آپ کی یہ بات ہے یا آپ کہاں سے بتا رہی ہیں یا یہ کون سی آیت ہے، یعنی انسان کنفیوز نہ ہو۔ اسی لیے تلاوت ہم وہی کرواتے ہیں جو ہمارے لیکچر کا ٹاپک ہوتا ہے۔ میرا مقصد کسی کو ہرٹ کرنا نہیں ہے، نہ کسی کو تکلیف پہنچانا، نہ کسی کی فیلنگ کو تکلیف پہنچانا ہے، اور نہ یہ کہ میری بات مانو، نہیں، میرا مقصد صرف یہ ہے کہ جو کانسیپٹ ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے، خاص طور پر کس کو لے کے، ربیع اول کو لے کر، اس کانسیپٹ کو ہم کلیئر کر سکیں، تاکہ ہمارے بچے بھی تو یہی چیز دیکھ رہے ہیں نا جو ہم کرتے آ رہے ہیں، یا ہمارے آباء و اجداد کرتے آ رہے ہیں، یا ہمارے نسلوں میں یہ چیز چلتی آ رہی ہے۔ انشاءاللہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ جلسے جلوس 12 ربیع اول کے لحاظ سے شروع کب ہوئے، تو ہمیں اپنے بچوں کو اویئرنیس دینی ہے، ان کو صحیح دین سکھانا ہے، اس کے دین سکھانے کے لیے پہلے خود سمجھنا ہے، خود سیکھنا ہے، تاکہ، اور وہ بھی صرف اور صرف قرآن و حدیث سے، تاکہ ہمارے عمل میں برکت بھی ہو اور ہماری نسلیں اس چیز کو فالو کریں۔ اچھا، اس مہینے کو لے کے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس مہینے کو لے کے بہت لڑائیاں، بدگمانیاں، اختلافات، بدعت، شرک، توہم پرستی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا نا پرسنلی مجھے تکلیف ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں جو بھی ان سے عقیدت رکھتے ہوں گے ان سب کو اس بات کی تکلیف ہوتی ہوگی۔ ذرا سوچئے، نبی، ہمیں اتنی تکلیف ہو رہی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی تکلیف اور دکھ پہنچتا ہوگا، کہ کیا ان کی تعلیمات یہ تھی کہ ان کی پیدائش کے دن اس مہینے، بجائے یہ کہ ہم ان کی تعلیمات پر عمل کریں، ان کی زندگی کے بارے میں جانیں کہ ان کی معاشی زندگی کیسی تھی، ان کی سماجی زندگی کیسی تھی، ازواجی تعلقات، ان کی تجارتی معاملات، ان کا سلوک، ان کا اخلاق، ان کا حلیہ، ان کا رویہ، ان سب کے بارے میں جاننے کے بجائے یہ جو چھوڑ دیتے ہیں ہم پیچھے، بس سب ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بدعت کر رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں وہ شرک ہے، وہ کہتے ہیں گناہ، اور حد تو یہاں تک ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو شیطان اور کفر کا فتویٰ بھی ایک دوسرے کے اوپر لگا دیتے ہیں۔ وہ بڑا مشہور ہے کہ جہاں میں سبھی جو ہے وہ خوشیاں منا رہے ہیں، صرف ابلیس، اسی طرح کا کوئی وہ شعر ہے، مجھے تو خیر یاد بھی نہیں، بٹ اسی طرح کا میں نے شعر سنا تھا کہ جہاں میں ہر کوئی جو ہے وہ خوشیاں منا رہا ہے لیکن سوائے شیطان کے۔ اب دیکھیں یہاں پر نا ہم یہ بات کرنے سے پہلے، یہ بولنے سے پہلے ہم قرآن سے جانیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پہ خوشیاں صحابہ نے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کی اہل بیت نے کس طرح منائی۔ تو یہ بات کرنے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم یہ کس زمرے میں بات کر رہے ہیں، کس طرح بات کر رہے ہیں کہ سب خوش ہیں صرف شیطان کے علاوہ۔ تو کیا یہ بات حقیقت ہے یا صرف ایک دوسرے کو صرف نیچا دکھانے کے لیے کہ میرا فرقہ جو ہے وہ 12 ربیع اول کو بہت اچھی طرح مناتا ہے، یا میرا فرقہ جن کو میں فالو کرتی ہوں وہ تو اس کو بدعت سمجھتے ہیں؟ نہیں، جنگ یہ نہیں ہونی چاہیے، کانسیپٹ یہ نہیں ہونا چاہیے، کانسیپٹ یہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی دین کی بات کر رہا ہے تو اس کے پاس دلائل ہونے چاہیے، ٹھوس ثبوت ہونے چاہیے، تاکہ آپ کے بولنے میں وزن ہو۔ اسی لیے جتنی بہنیں مجھے سن رہی ہیں پلیز ان چیزوں کو رائٹ اٹ ڈاؤن کر لیجیے، ابھی آپ کے پاس بڑا اچھا موقع ہے، کہ کیونکہ سوالات میرے پاس بہت آتے ہیں کہ آپ ہی وہ ہم سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ بدعت کرتی ہیں، کوئی یہ پوچھ رہا ہے کہ یہ تم اگر خوشیاں نہیں منا رہے ہو تو تم جو ہے وہ جہنمی ہو۔
تو یہ جو موسٹ امپورٹنٹ جو چھوٹی چھوٹی جو ٹاپک میں آپ کو دیتی ہوں نا، اس میں جو آپ کو بہتر لگتا ہے، جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے عمل میں اور آپ کے بتانے میں، آپ کی تبلیغ کرنے میں فائدہ مند ہوگا، تو اس کو ضرور لکھا کریں۔ دیکھیے پیاری بہنوں، ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا رب ایک ہے، دین ایک ہے، قبلہ ایک ہے، ہدایت کی کتاب ایک ہے، اور ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک ہے۔ تو اتنی رنجشیں، عداوت، اختلافات، اعتراضات، اتنی کدورتیں، اتنی دوری کیوں؟ بحیثیت امتی ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم سب کا ایمان ہے کہ وہ آخری پیغمبر ہے، رسول ہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والدین، اولاد، دنیا میں ہر چیز سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، اور رکھنا بھی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے وہ ہستی ہیں جن پر ہماری جانیں قربان ہیں۔ یہ صرف اصل میں یہ باتیں صرف سننے کو تو آپ کو ملتی ہوں گی، لیکن جب اس کو آپ ڈیپلی اس کی اسٹڈی کریں گے نا، قرآن کی اسٹڈی کریں گے، تو واقعی آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے۔ اور وہ محبت کیسے نظر آئے گی؟ آپ کے عمل کے ذریعے۔ آپ کا عمل وہ ہوگا جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات خوش ہوتی ہوگی۔ اور یقین جانیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں جو دین پر چلتا ہے اس کے دل میں میں اطمینان اور سکون ڈال دیتا ہوں۔ تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اگر آپ محبت کا جو محبت کی ریکوائرمنٹس ہے، تقاضا ہے، وہ سب سے پہلے ہے یہ کہ آپ قرآن کو جانیں، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جانیں، آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کیجئے، جانیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں نہ صرف ہمارے لیے وہ محبوب شخصیت ہے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی ان کو اپنا محبوب بندہ اور رسول بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا ایک بلند مقام ان کو عطا فرمایا ہے، اور ہم کو بحیثیت امتی اس چیز پر فخر ہونا چاہیے، الحمدللہ۔ اس کا اعتراف تو غیر مسلم بھی کرتے ہیں۔ ایک کتاب ہے جو 1978 میں لکھی گئی تھی، نیو یارک سے، یہاں سے، جو امریکہ کا جو شہر ہے نیو یارک، یہاں سے شائع ہوئی تھی۔ ایک امریکن نے یہ کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا دا ہنڈریڈس، یعنی دنیا کے نامی گرامی ان لوگوں کو جمع کیا گیا تھا، ان لوگوں کے بارے میں لکھا گیا تھا اس کتاب میں جن کا انسانی تاریخ پر اثر چھوڑا تھا۔ ان لوگوں نے انسانیت کے اوپر اپنے اخلاق، اپنے کردار کے ذریعے ان لوگوں نے دنیا پر ایک امپیکٹ ڈالا تھا۔ تو یہ جو نیو یارک سے جو کتاب شائع ہوئی تھی، اس میں کس کا ذکر ہے؟ اس میں ٹاپ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے، الحمدللہ۔ کسی سائنٹسٹ کا نہیں ہے، کسی مشہور شخصیت کا نہیں ہے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین اور دنیاوی اعتبار سے سب سے زیادہ کامیاب، بہترین انسان تھے۔ یہ کون لکھ رہا ہے؟ ایک غیر مسلم لکھ رہا ہے، جس نے ان کو پڑھا، ان کو سمجھا۔ جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ ان سے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ آپ قرآن کو پڑھیے، آپ ان کی سیرت کو پڑھیے، تو ان سے محبت ہو جائے گی۔ دیکھیں یہ غیر مسلم تھا، اس نے اپنی محبت کا اظہار ان کے بارے میں لکھ کر کیا۔ اور سب سے ٹاپ پر، ابھی اگر میرا جب سیشن ختم ہو تو گوگل ضرور کیجیے گا، سب سے ٹاپ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے کہ انہوں نے دینی اعتبار سے، یعنی مذہبی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی سب سے زیادہ وہ کامیاب انسان تھے۔ ان کی کامیابی سے، ان کی تعلیمات سے انسانیت کو بہت فائدہ ہوا۔ اس نے یہ سب کچھ لکھا ہے۔ اب ذرا یہ جو لفظ ہے کامیابی، اس کو ذرا محسوس کیجیے۔ کامیابی سے کس کو محبت نہیں ہوتی؟ ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم اپنے جو بھی فیلڈ ہے، دنیا کا کوئی بھی امتحان ہے، اس میں ہمیں کامیابی حاصل ہو، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہو، چاہے وہ دینی اعتبار سے ہو۔ کامیابی کو سب سے محبت بہت ہوتی ہے۔ کامیابی کہتے کس کو ہے؟ کامیابی ہوتی کیا ہے؟ میری نظر میں، اور جو میں نے یہ کتاب کا جو مطالعہ کیا تھا، اس میں جو لکھا گیا ہے کہ کامیابی ہوتی ہے یکجہتی، یونائٹڈ ہونا، ایک ساتھ ہونا، ہم خیال ہونا، ایک دوسرے کو عزت دینا۔ اب میں یہ بات کیوں یہاں پر پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہوں؟ کیونکہ ربیع اول کو لے کر یہ کوئی کانسیپٹ ہمارے معاشرے میں نہیں پالا جاتا۔ ایک دوسرے کے اوپر تہمت لگائی جاتی ہے، کفر کے فتوے دیے جاتے ہیں، جہنمی کہا جاتا ہے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی جو اس نے لکھی تھی کہ مسلمان یکجہتی کے ساتھ رہتے تھے، یونائٹڈ ہو کے رہتے تھے، ہم خیال ہو کے رہتے تھے۔ وہ مسلمان قوم مضبوط ہو ہی نہیں سکتی اگر ان کا خیال ایک نہ ہو، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہمارا رسول ایک ہے، ہمارا اللہ ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے۔ ہم خیال ہونا پڑے گا اس پر، ایک دوسرے کو عزت دینی ہوگی ان کے خیالات کے حساب سے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں یہ کامیابی ہم مسلمانوں کو دی ہے۔ پیاری بہنوں، یہ کامیابی ہے۔ کھول کھول کے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں اور حدیث میں بیان فرماتا ہے کہ کس طرح انسان کو، مسلمان کو کامیابی ملے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات
اوپر عمل کر کے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو جان کر. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ لڑائی جھگڑا. اور لڑائی جھگڑے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس بڑی کامیابی سے ہم محروم ہو رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں جب انسان بڑھ جاتا ہے نا فرقوں میں یا کوئی بھی چیز آپ دیکھیں، اگر اس کو آپ جمع کر کے رکھیں گے نا تو اس میں برکت ہوگی، لیکن جب اس میں بانٹنا شروع کر دیں گے یا پھر وہ علیحدہ ہونا شروع ہو جائے گا تو اس کے اندر وہ خوبصورتی نہیں ہوگی، وہ یکجہتی نہیں ہوگی، وہ مضبوطی نہیں ہوگی. اپنی مثال دیکھ لیجئے، پنجہ جب یہ جو ہاتھ کا جو پنجہ ہوتا ہے یہ کھلا ہوتا ہے تو اتنی برکت نہیں ہوگی جتنا اس کو آپ جب اگر دشمنوں کے خلاف اس کو آپ مضبوطی سے ایک مکہ بنائیں گے تو یہ مضبوط ہو جائے گا. مسلمانوں کو، امت کو ایک مکے کی مانند غیر مسلم کے لیے رہنا ہے، لیکن ہمارا کیا ہے؟ ہم اس کو کھول دیتے ہیں، یعنی فرقوں میں بڑھ گئے تو ایک دوسرے سے ساتھ لڑائی جھگڑا، برا بھلا. تو اس کامیابی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دی، اس سے ہم محروم ہو رہے ہیں. اس کا نقصان صرف مجھے اور آپ کو نہیں ہے، پوری امت کو ہے، پوری امت کو ہو رہا ہے. یہ ہم اپنے اوپر خود ظلم کر رہے ہیں. اچھا یہاں پر دیکھیں جس ممالک میں آپ دیکھ لیجئے کہ مسلمان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. کیوں ظلم ہو رہا ہے؟ کیونکہ جو ابھی آپ فلسطین کو دیکھ لیجئے، کشمیر کو دیکھ لیجئے، اور جتنے بھی آپ جو ہے وہ ممالک دیکھیں جہاں پر مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ہم مسلمان ایسے کہ دیکھ رہے ہیں ان کو بیٹھ کے. ہمارے جو حکمران ہیں بس دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے ان کو، کیونکہ ان کو اپنے مفاد کی پڑی ہوئی ہے نا. ان کو اپنے ملک کے اندر وزیر اعظم بن رہا ہے، کسی کو پریزیڈنٹ بن رہا ہے، کوئی کچھ بن رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو اپنی کرسی کی پڑی ہوئی ہے. وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کامیابی کا اصل مقصد کیا بتایا تھا، کہ جب مسلمان یکجہتی پر جمع ہوں گے، جب یونائٹڈ ہوں گے، ہم خیال ہوں گے، تبھی جو ہے وہ دوسروں کو جب اپنے دشمن کے پر قلم کر سکتے ہیں وہ. لیکن ہم مسلمان صرف اپنے فائدے کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور امت میں اتنا بڑا خلا پیدا ہوتا جا رہا ہے. اس کی مین وجہ کیا ہے؟ کہ ہم قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہماری دوری ہے، ہم اس سے دور ہیں. جب تک روزانہ اس بات پر ہم غور و فکر نہیں کریں گے، دیکھیں روزانہ کی بات ہو رہی ہے، ڈے ٹو ڈے لائف کی بات ہو رہی ہے. کیونکہ دیکھیں دنیاوی اعتبار سے بھی تو ہم بہت ساری چیزوں کی روزانہ فکر کرتے ہیں، کیا پکانا، کیا کھانا، کیا کمانا، کس کو دینا، کیا اچھی بات کرنا، کیا برا ہونا، یہ بھی تو روزانہ کی بنیاد پر ہم سوچتے ہیں نا. تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہاں پر محدثین کی قول یہ ہے کہ مین وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید سے دور ہیں، تعلیمات سے دور ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. جب تک ہم روزانہ اس بات پر غور و فکر نہیں کریں گے کہ قرآن و حدیث میں ہماری زندگی کا محور کیا ہے، ہمیں کیا ہدایت ملی ہے، کامیابی کس چیز میں ہے، یقین جانیں ہم اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. اور اصل مقام کیا ہے؟ جنت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے معاملات بتائے کیوں بتائیں؟ اپنی ذات کے لیے ہمیں، کیونکہ جنت کا ہمیں حقدار بنانا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو. تو عمل بھی تو ویسے ہی رکھنے ہوں گے نا. ہم سب کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ در حقیقت خاص طور پر اس مہینے یہ چیز کو بہت ہائی لائٹ کریں اور اس کے بارے میں خود بھی جانیں، بچوں کو بھی اس کے بارے میں بتائیں، اپنے اطراف میں بھی لوگوں کو بتائیں کہ ربیع اول ایکچولی ہے کیا، اس میں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ عام جیسے 11 مہینے گزرتے ہیں وہ تو پھر عبادت میں گزر جاتے ہیں. لیکن جیسے میں نے بتایا کہ پرسنلی مجھے اتنا اس چیز پہ افسوس ہوتا ہے کیونکہ میرے پاس میسیجز بھی بہت آتے ہیں، کوشچن بھی مختلف قسم کے آتے ہیں، کچھ آپ کو اچھے کہہ رہے ہوتے ہیں، کچھ نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں، کسی کا کانسیپٹ کچھ ہوتا ہے. اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اس مہینے ہم کر کیا رہے ہیں. تو یہ جان لیجئے نا، چلیں اگر آپ نے عمل ہی کچھ نہیں کرنا، کم از کم یہ تو جان لیجئے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ 12 ربیع اول یا ربیع اول ہے کیا، اس میں ہمیں کرنا کیا چاہیے. اور جو دوسرے یعنی جو لوگ کر رہے ہیں، یعنی جو 12 ربیع اول کو کانسیپٹ بنا کر اس کا جشن منا رہے ہیں یا عید میلاد النبی کہہ رہے ہیں، کیا وہ صحیح کر رہے ہیں کہ غلط کر رہے ہیں؟ تو آئیے انشاءاللہ اسی چیز کی جو ہے اس کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں، تاکہ دیکھیں کیا ہوگا کہ اس مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ فیض حاصل کر سکیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے زیادہ سے زیادہ جو ان کی تعلیمات کی جو بہترین ان کے جو خاص طور پہ انسانیت کے لیے بہترین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تعلیمات دی ہیں، ہم اس کو تو جان سکیں. تو آئیے پوچھ لیتے ہیں کس سے؟ جس نے ان کو اس مہینے پیدا کیا، جس نے اس مہینے کو بنایا، اور جو خود بھی اس مہینے میں پیدا ہوئے، انہی سے پتہ کر لیتے نا، یعنی قرآن و حدیث. الحمدللہ اتنی پیاری گائیڈنس ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک گائیڈ لائن دی ہوئی ہے قرآن اور حدیث. ہم اس سے کیوں نہیں ہدایت حاصل کرتے؟ کیونکہ وجہ کیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ پھر پڑھ لیا تو اس پر عمل کرنا پڑے گا. تو یاد رکھیں، اگر پڑھا نہیں تو بھی گناہ، عمل نہیں کیا تب بھی گناہ. روز محشر صرف یہ کہہ کے نہیں ہم جو ہے وہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ چھوڑ دے گا کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا یا فرقے بہت بڑھ گئے تھے تو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ہم کس کی طرف جائیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و شعور دیا ہے. جیسے کہ ہمارا سیشن چل رہا ہے، آپ سب کو معلوم ہے، انسان کی تخلیق. اس میں انشاءاللہ نیکسٹ ویک جو ہمارا حضرت آدم علیہ السلام کے علم کے بارے میں، کیونکہ علم کے بغیر ہم کوئی چیز دنیا میں کر ہی نہیں سکتے. جب تک سے آپ کو کسی چیز کا علم نہیں ہوگا آپ کھانا نہیں کھا سکتی.
اگر آپ کو یہ نہیں معلوم ہوگا کھانا کھایا کیسے جاتا ہے، اس کے لیے علم حاصل کرنا ہے نا. جب آپ سو نہیں سکتی جب تک سے آپ کو یہ پتا نہیں ہوگا کہ سویا کیسے جاتا ہے. تو یقین جانے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی پیارے طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ باتوں کو بتایا ہوا ہے. لیکن اگین وہی بات ہے کہ ہم دنیا میں صرف پڑھے ہوئے، آخرت کی ہماری اندر کوئی فکر نہیں ہے. اپنے اندر اپنی نسلوں کے اندر آخرت کی فکر کو جگائیں. جب جگائیں گے تبھی تو ہم قرآن کی طرف جائیں گے، تبھی تو ہم سنت کی طرف جائیں گے. تو جیسے میں پہلے بتا رہی تھی کہ انہی سے پوچھ لیتے ہیں نا قرآن و حدیث سے کہ اس دن کو منانا کیسے ہے اور یہ دن ہے کیا. دیکھیے ہم تمام مسلمانوں کی دنیاوی فلاحی بہبود اور اخروی کامیابی کامرانی کے لیے صرف 2 چیزیں مقصود ہیں. ایک کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید، اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک یا ان کی تعلیمات. ارشاد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ تمہارے لیے میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں کو تم مضبوطی سے تھامے رکھو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. اللہ اکبر، کتنا پیارا پیغام آ گیا. جب تک ان دونوں چیزوں کو تم تھامے رکھو گے تم گمراہ نہیں ہوگے. تو پیاری بہنوں، اللہ سبحانہ، اچھا اس کی لاجک کیا ہے پیچھے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں بتا دیا. جیسے کہا جاتا ہے نا کہ یہ مہینہ بہت بابرکت ہے، اس مہینے میں یہ کرنا چاہیے، یہ عبادت ہے. اس طرح کتنی چیزیں آپ لوگوں نے سن رکھی ہوں گی. جیسے بھی جو پیاری سسٹر تھی شروع میں جب ہمارا سیشن شروع ہوتا ہے، انہوں نے بتایا کہ انڈیا پاکستان میں اس طرح کے معاملات کتنے ہوتے ہیں. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ مہینے کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں صرف 12 ہے. اللہ نے جب زمین اور آسمان کو پیدا کیا تو 12 مہینوں کو پیدا کر دیا. اس میں سے صرف 4 حرمت والے مہینے. 4 حرمت والے مہینوں کا مطلب ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ان کی تعلیمات دی گئی ہیں کہ عبادتیں کیسی کرنی ہے. وہ حرمت والے کیوں ہیں؟ یعنی اس میں جو ہے اپنے اوپر ظلم نہیں کرنا، جنگ و جدل نہیں کرنا. یعنی پوری ڈیٹیل نا آپ کو الحمدللہ سورۃ توبہ میں مل جائے گی، آیت نمبر 36 میں، کہ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے مقرر کر دیے ہیں جس میں سے 4 حرمت والے ہیں. اور 4 حرمت والے آپ سب کو پتہ ہے، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. ان میں عبادتیں، ان میں معاملات اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے میں بتا دیے ہیں. بعض مہینوں کی جو فضیلت اور اہمیت کتاب اللہ اور سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس سے ثابت ہو جاتی ہے. جیسے کہ ماہ رمضان میں کیا کرنا چاہیے، وہ کیسے بابرکت مہینہ ہے، کون کون سی چیزیں عبادت کریں گے تو آپ کو کیا ملے گا اجر کے حساب سے. پھر محرم ہے، اس میں بھی بتا دیا گیا ہے کیا کیا کرنا ہے. البتہ 12 ربیع اول کی کوئی ایسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھی ایسی کوئی عبادت یا ایسی کوئی نظر و نیاز یا ایسی کوئی معاملات نہیں بتائے گئے ہیں جیسے ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں پیدا ہوئے تھے، بالکل ہوئے تھے. یہ ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی اور بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہم ان کی امتی ہیں. لیکن جس طرح ہم ان کی پیدائش کا دن مناتے ہیں، کیا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ و پیدائش اس کے نا بیچ میں جو لوگ ہیں جنہوں نے اس کے بارے میں بتایا کہ حدیث جو ہم تک لے کر آئے ہیں، محدثین جسے کہا جاتا ہے، ان کے اندر بھی نا اختلافات ہیں. کیسے اختلاف ہیں؟ کچھ کہتے ہیں کہ 12 کو منایا جاتا ہے، کچھ کہتے ہیں 9 کو منایا جاتا ہے. یعنی 9 کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے یا پھر 12 کو پیدا ہوئے تھے. بہرحال دیکھیں تاریخ جو بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں موسم بہار میں پیدا ہوئے تھے. یہ پیر کی صبح تھی. یہ تو ڈیفینیٹلی، یہ تو بالکل اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ پیر کی صبح تھی. اب اختلاف کہاں پر ہے؟ تاریخ کے اوپر، 9 یا 12. کچھ کہتے ہیں 12، موسٹلی بلکہ کہتے ہیں 12، اور کچھ کہتے ہیں 9. سال وہی تھا جس میں ابراہا نے مکے پر حملہ کیا تھا. اس کو عامل فیل کہتے ہیں، جو کہ کیونکہ وہ جو ابراہا ہاتھی لے کر آیا تھا، اس نے خانہ کعبہ پہ حملہ کیا تھا، اور عربی میں ہاتھی کو فیل کہا جاتا ہے. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کچھ معاشرے میں ہمارے ہو رہا ہے 12 ربیع اول یا ربیع اول کے نام پر، جیسے کہ میلاد کا منانا، نعتوں کی محفلیں سجانا اور نظر و نیاز کرنا، اسپیشلی کھانا پینا کرنا. اچھا، عورتیں جو ہیں وہ گلیوں میں ٹینٹ لگا کر اونچی آواز میں نعتیں پڑھتی ہیں، پھر وہ راستے بلاک کر دیے جاتے ہیں، بڑے بڑے جل سے جلوس نکلتے ہیں، اور عورتیں جو ہے اپنی بڑی خوبصورت آواز بنا کر پھر وہ نعتوں کو پڑھتی ہیں، گلیوں میں چراغاں ہوتا ہے. اچھا، یہاں تک ہم لوگ نہیں رکے ہیں، آگے سنیے. خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ کا مجسمہ بنایا جاتا ہے اور ان کو گندی گندی گلیوں میں رکھ دیا جاتا ہے، سڑک کے بالکل بیچ میں. یہ میں نے ابھی کچھ دنوں پہلے میرے ساتھ کسی نے ویڈیو شیئر کی تھی، میں تو دیکھ کے میری روح کانپ گئی، اور میں نے خود بھی مشاہدہ کیا تھا جب میں پاکستان گئی تھی کہ یقین جانے، یعنی خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ کو انہوں نے اس طرح سجایا بالکل جیسے ایگزیکٹلی جیسے اس کا مجسمہ بنایا جاتا ہے وہ بنایا، اور اس کو گندی گندی گلیوں میں سڑک کے بیچ میں بالکل رکھ دیا. لوگ آتے جا رہے ہیں، دیکھتے جا رہے ہیں. بعض جگہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ان دونوں چیزوں کا طواف ہو رہا ہوتا ہے. استغفر اللہ.
سڑکوں کو بند کر دیا جاتا ہے، راستوں کو بند کر دیا جاتا ہے، بڑے بڑے جلوس نکلتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک جو ہے ان چیزوں کی نمود و نمائش ہو رہی ہوتی ہے۔ عورت مرد ایک دوسرے یعنی عورت اور مرد گلیوں میں سڑکوں پہ لوگوں یعنی جمع ہوئے ہوتے ہیں، مرد اور عورت ایک ساتھ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی اللہ اکبر ایسا نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں گی تو آپ لوگ کے ذہن میں بھی یہ ساری باتیں آ رہی ہوں گی کیونکہ سب نے اس کا مشاہدہ کیا ہے۔ عورتوں کو نہ خیال ہوتا ہے کہ وہ گلیوں میں کھڑی ہوئی روڈ پہ کھڑی ہوئی مردوں کے ساتھ، اور نہ مردوں کو اس سے خیال ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہے کہ جہاں پر ایک مرد اور دوسرا عورت ہوتی ہے وہاں پہ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اس مہینے کی تیاریاں ہفتوں نہیں سالوں پہلے شروع ہو جاتی ہیں، یعنی کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیا ابھی جو مجسمے اتنے بڑے بڑے بنائے جاتے ہیں وہ دنوں میں تو نہیں بنتے ہوں گے نا، اس کی پوری ایک پلاننگ ہوتی ہوگی نا۔ پھر اس کے بعد 12 ربیع اول کی صبح ہوتی ہے، نمازیں لوگوں کی قضا ہو رہی ہوتی ہیں، اذان کے ٹائم پر خوب فل آواز میں جو ہے نعتیں چل رہی ہوتی ہیں، کوئی نماز نہیں پڑھتا، کوئی نماز نہیں پڑھتا، یعنی صبح شام جو ہے وہ ایک میلہ لگا ہوا ہوتا ہے، لوگ گلیوں میں جا جا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کس کی گلی سب سے اچھی سجی ہے، کس کی روڈ سب سے اچھی سجی ہے، کس کا جلوس سب سے بڑا ہے، دنیا نکلی ہوئی ہوتی ہے سڑکوں کے اوپر، اور پھر سمجھتے ہیں کہ آج تو 12 ربیع اول ہے، سارے فرائض معاف، کیونکہ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں بھائی، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بنا رہے ہیں، تو اس بات کی ہمیں کیا فکر کہ فرض کیا ہے اس وقت، نوافل کیا ہے، کیا کرنا ہے، سارے گناہ ہمارے آج تو معاف ہیں کیونکہ ہم نے تو مجسمہ بنایا ہے، ہم تو صاحب کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں، ہم تو جو ہے نعتیں پڑھ رہے ہیں، ہم تو جو ہے جلسے جلوس نکال رہے ہیں، کہ یہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، صحابہ کی، تبعی تابعین کی یہ تعلیمات ہے۔ انہوں نے ان کی زندگی میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن آیا، منانے کا موقع آیا ہوگا نا، پیدائش تو ان کے بعد ہی ہوئی ہے نا، تو جتنے ان کے صحابی تھے، جتنے ان کے تبع تابعین تھے بعد کے لوگ، کیا ان کو نہیں معلوم تھا کہ یہ سب کچھ جو آج ہم کر رہے ہیں کہ ان کو بھی کرنا چاہیے، کیونکہ ہم تو یہ اس وجہ سے کریں نا کہ یہ تو ثواب ہے، ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں، تو کیا ان کو ثواب حاصل نہیں کرنا چاہیے تھا؟ لیکن تاریخ میں کہیں بھی جو معاملات ہم ابھی کر رہے ہیں آپ کو نہیں ملیں گے، نہیں ملیں گے۔ اگین میں کسی کو دل آزاری نہیں کر رہی ہوں، لیکن جو قرآن حدیث ہے اس سے بیان کر رہی ہوں۔ اچھا، ہم جو مناتے ہیں ذرا سوچئے، میں ان لوگوں سے بھی بات کرتی ہوں جو کہتے ہیں کہ منانا چاہیے اور جو کہتے ہیں نہیں منانا چاہیے، دونوں کے لیے جس طریقے سے ہم مناتے ہیں ذرا طریقہ چیک کیجیے ہمارا۔ گلی میں ایک ٹینٹ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کو بلاتے ہیں، اپنی محبت کا اظہار دیکھیں ہم کیسا کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو بلاتے ہیں، وہ نعتیں پڑھتے ہیں، بالو شاہی یا بہت ہوا تو پلاؤ بٹ گیا، اچھا پھر اس کے بعد ہم امتی ہونے کا حقدار بنتے ہیں اور بڑا دعویٰ کرتے ہیں ہم کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ یہ ہے طریقہ، آپ نے یہ طریقہ دیکھا ہوگا نا۔ اب میرا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ غلام رسول میں موت بھی قبول ہے اور پتہ نہیں کیا کیا نعرے لگتے ہیں، اب ذرا اس کو اپنے بچہ بچی کی شادی پہ کمپیئر کیجئے، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہو گیا میلاد گلی میں، ہو گیا سڑک پر، منا لیا آپ نے، ٹھیک ہے، اب ذرا آگے ہمارے بچوں کی باری، کریں نا ان کی شادیاں اپنی گلیوں میں، کیوں نہیں کرتے؟ محبت کا تو بڑا اظہار کر رہے ہیں نا، ان کی شادی، ان کی مہندی، ان کی بارات، ان کی مائیوں، شادیوں میں ذرا شادی کے معاملات کو ذرا اپنے بچوں کی آپ گلیوں میں کر کے دیکھیں کہ بڑے فخر سے آپ کر رہی ہوں، نہیں، یہاں پر تو کیا ہوگا، نہیں بھائی، ہم اپنے بچے کی شادی گلی میں نہیں کریں گے، اپنی بیٹی کی رخصتی گلی میں نہیں کریں گے، سب لوگ کہیں گے ہمیں بیکورڈ ہیں، اور اگر ہم شادی کریں گے گلیوں میں تو لوگ کہیں گے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، ذرا سوچیے، تو یہ جگہ ہی بہت بری ہے، لوگ ہمیں سمجھیں گے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، ہمیں تو بیکورڈ سمجھیں گے۔ اب ہمیں اگر ادھار بھی لینا ہوگا نا اپنے بچہ بچی کی شادی کے لیے تو کریں گے ہم بڑے سے ہال میں۔ میں آپ کو ایک اور چھوٹی سی مثال دوں، چاہے کوئی ہال میں نہ بھی کر پائے لیکن اس کا خیال یہی ہوگا، اس کی تمنا یہی ہوگی کہ میں اپنی بیٹا بیٹی کی شادی ہال میں کروں، بڑے ہال میں، بڑے گارڈن میں کروں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا ہے؟ گلیوں میں، چھوٹی چھوٹی سڑکوں کے ساتھ، گندی گندی گلیوں میں، یہ ہے بس ہماری محبت کا جو ہم اظہار کرتے ہیں۔ یہ یہاں تک بات صرف ختم نہیں ہوتی، کیا ہوتا ہے کہ بالو شاہی بانٹ دی، ٹینٹ لگا دیا اور تھوڑا سا ٹائم دے دیا اور تھوڑے سے لوگوں کو بلا لیا، ذرا سوچئے، اپنے بچوں کی شادی ہم کرتے ہیں 5 اسٹار ہوٹل میں یا بہت اچھے گارڈن میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار کر رہے ہیں چھوٹی چھوٹی گندی گندی گلیوں میں۔ اگر ان میں 5 اسٹار ہوٹل بھی آپ کریں گے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ بھی ہم محبت جو ہمیں ہمارا جو ریکوائرمنٹ ہے ان سے محبت کی، وہ بھی پوری نہیں ہوگی، اتنا سا بھی تقاضا ہم پورا نہیں کر پا رہے، اس کی ریکوائرمنٹ کو پورا نہیں کر پا رہے۔ تو پیاری بہنوں، محبت امیری غریبی سے نہیں ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں ان کی ایک ایک ادا سے محبت ہوتی ہے۔ محبت کا تقاضا یہی ہے کہ جو ان کو پسند ہے وہ مجھ کو پسند ہے، اب اس میں چاہے ہمارے کوئی بھی معاملات آ جائیں،
جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے وہی مجھ کو پسند ہے. اس میں آپ نے اپنے قلب کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے، اپنے فعل کے ذریعے، اپنی روح کے ذریعے بھی، یعنی اندر سے محسوس ہو، اندر سے یہ آواز آئے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مجھے کیا کچھ کرنا ہے جو ان کو پسند ہے، اپنی شخصیت کو قربان کر دیں کہ جو ان کو پسند ہے وہی مجھے پسند ہے. لوگ میلاد کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ کیا اس میں حرجی کیا ہے، اچھا تو کیا، غلط کیا کیا ہے؟ قرآن پڑھا ہے، درود کی کثرت کی ہے، میلاد نام دیا گیا نا اس کو، اور اس کو کہا گیا کہ عید میلاد النبی یہ کہا گیا ہے. حالانکہ عید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر صرف 2 رکھی ہیں جو فرض ہیں، ان کا جشن منانا فرض ہے. یہاں پہ بولا عید میلاد النبی، اب یہ نام کہاں سے لے کر آئے واللہ عالم، نہیں پتا. پھر کہا ہے 12 ربیع الاول، صرف 12 ربیع الاول سے کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے. یہ 12 تاریخ جیسے بتایا کہ اختلاف ہے، لیکن کیونکہ اس پہ سٹیمپ لگا دیا ہم لوگوں نے کہ بس 12 ہی تاریخ کو پیدا ہوئے تھے، تو اب کہا جاتا ہے 12 ربیع الاول. پھر کہا جاتا ہے عید میلاد النبی. کہاں سے لے کر آئی ہیں الفاظ؟ کہیں حدیث میں نہیں ملیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو ہے اس میں حرجی نہیں کیا نا، ہم نے تو کوئی مسئلہ، ہم نے تو اور بلکہ بڑا اچھا کام کیا ہے کہ ہم نے قرآن پڑھا ہے، درود کی کثرت کی ہے، اچھے کام ہی تو کیا ہے، اور نعتیں پڑھی ہیں. اس میں غلط کیا کیا ہم نے؟ تو دیکھیے اگر یہی بات ہے تو پھر کہاں سے پوچھا جائے گا؟ حدیث میں. صحابہ کی زندگی سے پوچھا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد صحابہ تھے، ان کی زندگی میں بھی صحابہ تھے، ان کے بعد تبعی تابعین تھے، ان کے پوچھا جائے گا کہ یہ معاملات کہاں سے آئے ہیں. وہاں پر آپ کو اس کی کوئی دلیل نہیں ملے گی. یہ معاملات کیونکہ کچھ سالوں ہی پہلے ایجاد ہوئے ہیں. اس کی تاریخ 1927 میں 12 ربیع اول کو عید میلاد النبی کا جلوس راولپنڈی سے نکلا تھا، جس میں پورے بر صغیر سے تقریباً 10 لاکھ مسلمان جمع ہوئے تھے. یہاں سے اس کا آغاز ہوا تھا جلسہ جلوس کا 1927 میں، اور اس کو 12 ربیع اول کا نام دیا گیا اور اس کو سٹیمپ لگا دیا گیا کہ 12 ربیع اول ہی جو ہے وہ اصل پیدائش ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو دیکھیے ہمیں جو ہے نا اس بدعت اور شرک سے بچنا ہے. دیکھیے اسلام ایک مکمل دین ہے. یہ دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا دین ہے، کسی بندے کی تخلیق نہیں ہے. تو اس میں کمی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس میں کسی کمی کی گنجائش ہے؟ ہر مسلمان کہے گا نہیں، بالکل بھی نہیں، کیونکہ یہ اللہ کی پیدا کرتی چیزیں ہیں نا، اس میں تو کسی بھی قسم کی کوئی گنجائش نہیں، کوئی کمی نہیں ہو سکتی ہے. مکمل دین ہے، کیونکہ نیکی اور اجر اور ثواب کے ہر کام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے. اگر اس پر ثواب حاصل کرنے کے لیے لوگ جو 12 ربیع الاول مناتے ہیں تو اگین وہی بات ہے کہ ان سے پوچھا جائے گا نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں بتایا اس طرح. اچھا ان کی زندگی میں تو ان کی پیدائش، جیسے ہمارے بچوں کی ہماری برتھ ڈے آتی ہے نا، تو پیدا ہونے کے بعد ان کی زندگی میں بھی تو یہ سب کچھ آیا تھا نا، تو انہوں نے کیا نہیں، کہیں کسی حدیث میں آپ کو نہیں ملے گا. اور دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ 11 مہینے تو ہم لف کام کرتے ہیں، گناہوں والے کام کرتے ہیں، لیکن جب 12 ربیع الاول آتا ہے یا ربیع الاول آتا ہے تو اس میں جو ہے ہم جشن منا کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے سارے گناہ جو ہے معاف کروا لیے. اور صرف یہاں پہ انسان نہیں رکتا، آگے اور بڑھتے ہیں کہ بھائی نیکی اور جہنم ہونے کا اور جنت ہونے کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیتے ہیں کہ جو میلاد کرتا ہے وہ جنتی ہے، جو نہیں کرتا وہ جہنمی ہے. اللہ اکبر. اگین یہ چیزیں حدیثوں سے ثابت نہیں ہیں، نہ اہل بیت سے ثابت ہے، نہ میلاد انہوں نے منایا، نہ صحابہ نے منایا، نہ تبعی تابعین نے منایا. اس طرح کا میلاد نہیں منایا. میلاد منانا ہے تو ان کی تعلیمات پر عمل کیجئے، ان کی تعلیمات کو عام کیجئے اور اپنی نسلوں میں ان کو بانٹیے. ویسے ہی اتنا افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو 4 حصوں میں بانٹ دیا ہے. وہ 4 حصے کون سے ہیں؟ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی. ان اماموں نے خود کہا تھا کہ اگر میری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ٹکرائے تو اس کو دیوار میں دے مارو. اور ہمارا المیہ کیا ہے؟ ان کی بات ایک دوسرے کے منہ پہ مارتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تم جہنمی، وہ کہتا ہے وہ جہنمی، وہ کہتا ہے وہ غلط کہہ رہا ہے، وہ کہتا ہے وہ اچھا کر رہا ہے، ایک دوسرے کے منہ پہ مارتے ہیں. کتنی تکلیف دہ بات ہے. اس بات کو سوچنے سمجھنے کی ہماری کم از کم اس مہینے سے سوچ لیجئے نا، سمجھ لیجئے، علم حاصل کر لیجئے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں امریکہ میں رہتی ہوں، ٹھیک ہے، یہاں پہ حضرت نا عیسیٰ علیہ السلام کو یوم پیدائش 25 دسمبر کو منایا جاتا ہے. آپ سب کو معلوم ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ من ذالک، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن عید میلاد النبی ہم لوگ مناتے ہیں، ٹھیک ہے. یقین جانیے میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں، ایک بچے کو بٹھائیں آپ، اس کے آگے 2 ٹی وی لگا دیں، ایک پہ جو ہے نا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش کا جشن لگائیے جو کرسمس جس کو کہا جاتا ہے، اور ایک میں جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پاکستان انڈیا میں ہوتی ہیں خرافات، ان کو آپ لگا دیجیے. لیکن جانے وہ بچہ کہے گا اس میں کوئی فرق نہیں ہے. بچہ کیا، میں تو کہتی ہوں اندھا بھی کہے گا اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اللہ معاف فرمائے. وہ دیکھ بھی نہیں رہا لیکن وہ آواز سن کے کہہ رہا ہوگا کہ اس میں کوئی جو ہے وہ فرق نہیں ہے. تو حیرت اس بات کی ہے کہ ان کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ و پیدائش کے بارے میں نہیں پتا. اندھی تقلید وہ بھی کر رہے ہیں، اندھی تقلید ہم بھی کر رہے ہیں.
اب ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، اگر اسلام میں میلاد، ٹھیک ہے، نبیوں کا میلاد منانا، پیغمبروں کا میلاد یا ان کی برتھ ڈے منانا اتنا ہی ضروری ہے، تو ہم مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد کیوں نہیں مناتے؟ 25 دسمبر تو بتا تو رہے ہیں دنیا میں، کیونکہ اختلاف تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ بھی ہے، اور پتہ تو ان کو بھی نہیں ہے کہ یہ صحیح بات ہے کہ غلط ہے، بائبل میں ایگزیکٹلی واقعی کہ 25 لکھا ہوا بھی ہے کہ نہیں دسمبر، تو ہم پھر ان کی کیوں نہیں مناتے؟ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح ہم مناتے ہیں، تو دیکھیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پیغمبر بھی تھے، رسول بھی تھے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر بھی تھے، رسول بھی تھے، ان کے اوپر بھی تو شریعت اتری نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ کو واقعہ پتہ ہوگا کہ 10 محرم کو جب جو ہے وہ لوگوں نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ فرعون سے جب آزادی ملی ہے تو بنی اسرائیل قوم موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ خوشی میں تو وہ جو ہے روزہ رکھتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ پھر ہم بھی روزہ رکھیں گے کیونکہ ہمارا حق حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زیادہ ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی تو ہمارا حق ہے نا۔ تو جس طرح ہم ان کو پیغمبر مان کے، رسول مان کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہم جو ہے وہ جشن مناتے ہیں، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی جشن منائیے، کیوں نہیں مناتے؟ تو یہاں پر آپ بولیں گی کہ سسٹر ثانیہ کیا ہو گیا، کیا کہہ رہی ہیں آپ، یہ کیا بات ہے، آپ یہ کیا بول رہی ہیں آپ؟ قرآن سے تو ثابت ہی نہیں ہے کہ ہم کو اجازت ہی نہیں ہے۔ جی ہاں بالکل اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی میلاد منانا اس طرح قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ دیکھیے میلاد منانے کا طریقہ ہے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے روز پیدا ہوئے، تو پوچھا گیا کہ پیر کے روز آپ پیدا ہوئے، آپ روزہ رکھتے تھے پیر کے روز، تو جب روزہ رکھتے تھے تو پوچھا گیا کہ آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن میں پیدا ہوا اور اسی دن میرے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی ہے، تو کیجیے نا، روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ روزہ رکھے نا، روزہ رکھیں گے تبھی تو وہ چیز حاصل کر پائیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کیونکہ اس روزہ رکھنے کے درجات بھی ہیں، روزہ رکھنے کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ثواب بتایا ہے، اس کا اجر بتایا ہے، جو چیز بتائی ہے وہ تو ہم کر نہیں رہے، جو نہیں بتائی اس کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے روزہ رکھا کرتے تھے، اپنے بچوں کو روزہ رکھایا کریں جب وہ پیدا ہوتے ہیں، یہ جب جشن آزادی جب آپ لوگ منا رہے ہیں کہ جو ہے وہ آج 12 ربیع الاول ہے، اس دن روزہ رکھیں، پیر کا دن ہے، اور سنت سمجھ کے رکھیں، تو اس کا اجر بھی آپ کو ملے گا۔ اس مہینے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت کے، ان کی سیرت کے بارے میں، ان کی صورت کے بارے میں، جو فضائل ہیں، جو اہمیت ہے، جو ان کے اعمال ہیں، اس کے بارے میں بتانا زیادہ اچھا ہوگا۔ لیکن وہی بات ہے، اس عمل کو خاص مت کریں کہ ہاں بس اسی مہینے ہمیں سب کچھ بتانا ہے، 11 مہینے ہم بالکل بھول کے بیٹھ جائیں۔ قرآن مجید تو جو احکامات آئے ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تعلیمات ہیں، وہ تو رہتی دنیا تک ہے نا۔ لیکن کیا ہے کہ کسی چیز کو مخصوص کر دیں گے نا اگر ہم، تو پھر ہمیں حدیث سے پوچھنا پڑے گا، پھر ہمیں قرآن سے پوچھنا پڑے گا۔ لیکن اگر آپ نے اگین، کیونکہ ہم 12 مہینوں میں یہ سب کچھ کام کرتے ہی نہیں ہیں، چلیں اس مہینے یہ تو کام کریں نا آپ کہ آپ ان کی فضائل، ان کی اہمیت، ان کی اعمال، ان کی تعلیمات کے بارے میں تو بات کریں نا۔ لیکن وہی کیونکہ 12 ربیع الاول کو کیونکہ ہم نے مخصوص کر دیا ہے کہ 12 تاریخ، اچھا ایک اور چیز میں بتاؤں، 12 تاریخ تک یہ سارا جوش رہے گا، 12 تاریخ کے بعد سب بھول جائیں گے، سب جو ہے نا انٹا غفول ہو کے سو جائیں گے کہ بس 12 تاریخ تک ہم نے جو کرنا تھا ہم نے کر دیا، اب تو جو ہے وہ ہمارا ثواب لکھ دیے گا، ہم تو ڈیفینیٹلی جنتی ہو گئے۔ بھائی پورا مہینہ کریں نا، محبت کا تو تقاضا یہ ہے کہ آپ ساری زندگی یہی کریں، لیکن چلیں کم از کم پورے مہینے تو کریں، بس 12 تاریخ تک جو یہ ساری چیزیں ہوں گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ معاملہ بالکل ٹھپ ہو جائے گا، آہستہ آہستہ پھر کیا ہوتا ہے، پھر ہماری محبت ٹھنڈی پڑ جاتی ہے۔ اور ایک اور میں آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، اب اس سال تو نہیں، لاسٹ میرے ساتھ کسی نے ایک ویڈیو شیئر کی تھی کہ میرے خیال سے شاید آپ لوگ کے پاس بھی آئی ہو، کہ ایک جلسے جلوس کا اب اتنا، کیونکہ ایک چیز غلط ہے، گناہ ہے، تو وہ شیطان اس میں نا آپ کو اور گندی چیز کو اور اچھا کر کے آپ کو بتاتا ہے، دکھاتا ہے۔ میرے پاس ویڈیو آئی تھی کہ ملتان کا کوئی شہر تھا، اس میں نا ٹھیلے کے اوپر اس کو بڑا اچھی طریقے سے سجایا، اور اس کے اوپر ایک وائٹ کلر کی کپڑے پہنا کے ایک لڑکی کو بال کھول کے اور بٹھا دیا اور اونچا کر کے، اور اس کو کہا یہ جنت سے حور آئی ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ سوچئے، مجھے تو بولتے ہوئے بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ۔ اور عورتوں کو دیکھا کہ وہ اس نعتوں کو پڑھتے پڑھتے ڈانس کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور اس لڑکی کو سب کے بیچ میں، یعنی مرد عورت سب اس کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ یہ جنت سے حور آئی ہے۔ اچھا جنت سے حور آ کے دنیا میں کرے گی کیا؟ ابھی تو حوروں کا تذکرہ بھی نہیں ہے، ابھی تو حور کسی کو چاہیے بھی نہیں، لیکن وہ بتایا گیا وہ جنت سے حور آئی ہیں، وہ آ کر جو ہے نبی، کانسیپٹ کیا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد جو ہے وہ منا رہی ہیں۔ استغفر اللہ۔ اور عورتیں ان کے آگے پیچھے جو ہے وہ ناچ رہی ہیں، کچھ مرد ہیں، دنیا ہے وہاں پر جمع۔ اٹھا کے ایسے لوگوں کو جیلوں میں کیوں نہیں ڈالتے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، جو دین کے نام پر یہ خرافات کر رہے ہیں؟ یہ ہے ہماری محبت کا تقاضا، یہ کیا کر رہے ہیں ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ کم از کم، اچھا میں آپ کو بتاؤں، نہ صرف
دیکھنے کرنے والے دیکھنے والے بھی تو گناہ گار ہیں. جب اتنا بڑا مجمع لگے گا تو جو غلط کر رہا ہے وہ تو سمجھے گا نا مجھے اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب میں صحیح کر رہا ہوں. عجوبہ ہی کو دیکھا جاتا ہے. لیکن پھر بھی کیا کانسیپٹ ہے کہ بھائی جو کچھ ہم کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں. مت جائیے دیکھنے, مت جائیے وہاں پر مجمع جمع کیجیے تاکہ ان کو یہ کانسیپٹ ملے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں. پھر گناہ آپ پہ بھی ہوگا. اپنے محبت کا اظہار کرنا ہے تو تعلیمات کو بڑھائیے. ان کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس کو روزانہ پڑھیے, اس کے طریقے پہ چلیے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو اس پر اجر دے, ہمیں جنت کا حقدار بنائے. نہ کہ کیونکہ دیکھیں میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا کہ لا علمی ایک بہت بڑا گناہ ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اسپیشلی اس منتھ میں ہمیں بدعت اور شرک سے بچائے, کیونکہ بہت ہوتی ہیں بدعت اور شرک بھی بہت ہو رہا ہوتا ہے. شرکیہ جملے ابھی جو ہم نے جو آپ کو میں نے بتایا نا کمپٹیشن اسٹارٹ کیا ہم نے, وہ پورے مہینے رہے گا, پورے مہینے رہے گا. لیکن اس میں ہم نے بہت زیادہ تنبیہ کی ہوئی ہے کہ اس کے اندر کسی بھی قسم کی جو ہے وہ شرکیہ نعتیں نہیں پڑھی جائیں گی. اور وہ شرکیہ نعتیں کیا ہیں, بھر دے جھولی میری یا محمد, اور پتہ نہیں کون کون سی. اب تو نئے نئے بھی بہت سارے جو ہے کلام آ گئے, تو اس میں ہم نے سختی کی ہوئی ہے. تو جہاں آپ دیکھیں جب جس چیز کا آپ علم حاصل کر لیں گی نا تو پھر اس کے نفع اور نقصان دونوں کو آپ جان جائیں گی. تو پھر کیا ہوگا کہ جب آپ دین کو حاصل کر لیتی ہیں, جب آپ قرآن کو پڑھ لیتی ہیں, تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو کانفیڈنس دیتا ہے, آپ کو ہمت دیتا ہے. پھر غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنے کا آپ کے اندر جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ بھائی ہماری امی میلاد کرتی آ رہی ہیں تو بس ہمیں بھی کرنا. ارے پڑوسیوں سے اگر ہم نظر و نیاز نہیں لیں گے, نہیں کھائیں گے کھانا, تو جو ہے وہ لوگ ہم سے برا مان جائیں گے, ہم سے ملیں گے نہیں. یہاں پر آپ نے دیکھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے, کس چیز سے وہ خوش ہوں گے, ہمارے کن اعمال سے وہ خوش ہوں گے, ہمارے کن کاموں سے خوش ہوں گے. ہمیں ان کو بھی تو خوش کرنا ہے. صرف اپنی خوشی کا ہم دیکھتے ہیں, خیال رکھتے ہیں اللہ مجھے یہ دے دے مجھے خوشی ہو جائے گی, اللہ مجھے وہ دے دے مجھے وہ وہاں جانا ہے مجھے یہ کرنا ہے. کبھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کیا ہر وقت ہی سوچنا چاہیے, لیکن جو ہمارے حالات ہیں اس اعتبار سے یہ بھی تو سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی چیز خوش کرے گی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس چیز سے خوش ہو کر ہم کو برکتوں رحمتوں میں رکھے گا, یہ بھی تو سوچیں نا. اور یہ جو انسان جتنا سوچتا ہے, کیونکہ قرآن مجید میں بھی یہی ہے کہ ہم نے نشانیاں دی ہیں عقل مندوں کے لیے, اور تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ اس پر غور و فکر کرو. تو غور و فکر کرنا بہت ضروری ہے. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو شرک اور بدعت سے بچائے, اور کوشش یہ کرنی ہے ہمیں کہ ہمیں نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ دوسروں کو بھی اس سے بچانا ہے. ایک چھوٹی سی بات اور میں انشاءاللہ شیئر کر کے پھر میں درود پاک کی طرف آؤں گی کہ اس مہینے درود پاک پڑھنے کی فضیلت ہے. اور اگین درود پاک صرف اس مہینے نہیں, اپنی زندگی کا جو ہے وہ لازم کر لیجئے کہ آپ نے صبح اٹھتے بیٹھتے شام آپ نے درود پاک پڑھنا ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ اچھا میں اب تھوڑی سی اس کے بارے میں بتا دوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جو یہ میلاد ہے منانا یہ جائز ہے اور یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. دیکھیے جو لوگ کہتے ہیں, اور اس کی بڑی مثال بتاؤ کیا دیتے ہیں, وہ ابو لہب کی سب سے بڑی مثال دیتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں ابو لہب کی سنت تھی کہ بلکہ یہ چیز یہ سنت کا مطلب ہوتا ہے طریقہ, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر جب اس نے سنا کہ ان کے گھر میں بھتیجا پیدا ہوا تو اس نے ایک لونڈی کو آزاد کیا اور ایک انگلی کا اشارہ کیا. یہ آپ نے سنا ہوگا, کافی سنی ہوگی, یہ حدیث کے طور پر بیان کی جاتی ہے, بالکل ضعیف حدیث ہے لیکن چلیں ٹھیک ہے, کوئی اس کو اگر صحیح سمجھتا بھی ہے تو میں اس کو تھوڑا سا کلیئر کر دوں کہ لونڈی کو آزاد کیا تھا ایک انگلی کے اشارے سے. اب اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی عذاب کی کمی کی ہوئی ہے. یہ پوری آپ کو حدیث جو ہے وہ جو لوگ کرتے ہیں وہ یہ آپ کو بتاتے ہوں گے ضرور. دیکھیے یہ حدیث ویسے بھی ضعیف ہے لیکن اللہ کے مزاج پہ تو پوری اترتی ہی نہیں ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے مجھے اپنا رب نہیں مانا دنیا میں رہتے ہوئے, چاہے وہ کتنے ہی بڑے اعمال کر لے, کتنی ہی نیکیوں کے پہاڑ میرے سامنے لے کر آ جائے, میں اس کے سارے عمل کو ضائع کر دوں گا. تو ابو لہب اب جس نے یہ کیا تھا کام, اس کے اوپر عذاب کی کمی کیسے ہو سکتی ہے. اور ایک اور حدیث میں آپ کو بتاؤں, حضرت ام سلمہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حشام بن مغیرہ لوگوں کے اوپر بڑا مہربان ہوتا ہے, رحم کرتا ہے, اور ان کو کھانا کھلاتا ہے, غلام کو آزاد کرتا ہے, ان کو جو ہے صدقہ خراج ادا کرتا ہے, تو کیا یہ عمل اس کو فائدہ دے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل نہیں, کیونکہ اس نے ایک دن بھی رب کو رب نہیں مانا. اب چاہے یہ جتنے بھی اعمال کرے گا دنیا میں رہتے ہوئے, یہ سارے اعمال اس کے ضائع ہو جائیں گے, اس کے کام نہیں آئیں گے. کیونکہ کسی بھی کام کرنے کی شرط یہ ہے کہ پہلے آپ ربوبیت پہ ایمان لائیے, اپنے عقیدے کو درست کیجیے. عقیدہ ربوبیت کیا ہے کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں, وہی میرا آقا ہے, وہی میرا رب ہے. پھر ہے الوہیت, یعنی اس کا کہنا ماننا,
اس کی اس کی جو صفات ہیں اس پر یقین رکھنا، اس پر ایمان لانا، اس کے ذریعے سے دعا مانگنا، یہ تینوں چیزوں کو جب اکٹھا کر لیتا ہے ایک مسلمان، تبھی وہ جو ہے وہ جنت کا حقدار ہوگا۔ لیکن اگر جتنے اب دیکھیں کافر ہے نا، ابھی بھی آپ دیکھ لیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر تو بہت اخلاقیات ہیں، اتنی اخلاقیات ہیں ان غیر مسلم میں کہ آپ سوچ نہیں سکتی ہیں، بعض دفعہ ہمیں شرمندگی ہوتی ہے، لیکن یہ ایسا اخلاق کام کیوں نہیں آئے گا؟ کیونکہ یہ ربوبیت پر یقین نہیں رکھتے ہیں۔ تو جو بھی اگر آپ سے یہ کہتا ہے تو یہ لازمی مثال ان کو دیجئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے سارے عمل کو ضائع کر دینا ہے، کیونکہ وہ اللہ کو ایک نہیں مانتا، چاہے اس نے لونڈی کو آزادی کیوں نہ کیا ہو، یہی سوچے کیوں نہ کیا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن پیدا ہوئے تھے، لیکن کہا گیا ہے کہ جو مجھے رب نہیں مانے گا اس کے بعد اس کے سارے عمل ضائع ہیں، ختم ہے۔ اچھا، تھوڑا سا میں یہاں پر اور آپ سے درود کے بارے میں بات کرتی چلوں، کیونکہ میرے پاس کوشچن بھی کافی آتے ہیں۔ اچھا، تھوڑے سے نا جو میں نے ابھی آپ کو ٹاپک بتایا تھا کہ 12 ربیع الاول کے متعلق، اس میں جو کچھ کوشچن ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، بعد میں جب سیشن ختم ہوگا تو آپ بھی کوشچن کر سکتی ہیں۔ اچھا، سوال سب سے پہلے یہ آیا تھا میرے پاس کہ 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی کہہ سکتے ہیں؟ تو نہیں، بالکل نہیں کہہ سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف 2 ہی عید ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے اوپر فرض ہے انہیں پر جشن منانا، ان کی خوشیاں منانا اور اس کو عید کہنا، یہی ہم پر فرض ہے۔ باقی یہاں پر پوچھا جائے ایک اور کہ کیا نیاز کا کھانا کھانا جائز ہے؟ نہیں، غیر اللہ کے نام کا، چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی نیازی کیوں نہ ہو، غیر اللہ کے نام پر کھانا کھانا یہ گناہ ہے، حرام ہے۔ پھر یہ ہے کہ میلاد میں شریک ہونا، کچھ پوچھتے ہیں لوگ میلاد کرتے ہیں، میں بلاتے ہیں، منع کر دیجئے۔ جو چیز میرے نبی کو پسند نہیں ہے تو اس کو کرنے پر فائدہ، آپ اتنا جائیں، تیاری کریں، بیٹھیں، سنیں اور اس پر بجائے اجر کے آپ کو گناہ ملے، تو صاف منع کر دیں۔ اگین یہ کانفیڈنس آپ کو دیتا ہے جب آپ قرآن سے تعلیم حاصل کر لیں گے۔ اچھا، ایک اور میں نے چیز دیکھی ہے کہ نماز کی طرح کھڑے ہو کر سلام پڑھا جاتا ہے، یہ آپ نے سب نے دیکھا، مشاہدہ کیا ہوگا، جب وہ میلاد ختم کرتے ہیں تو سلام پڑھتے ہیں کھڑے ہو کے۔ یاد رکھیں شدید گناہ ہے۔ قیام صرف اور صرف اللہ کے لیے، اور قیام کیونکہ کرنا عبادت ہے تو عبادت صرف اللہ کی جاتی ہے، تو وہ جو کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے سر جھکا کے کھڑے ہوتے ہیں، گناہ ہے، شدید گناہ ہے۔ پھر کہا ہے کہ کون سا روزہ رکھنا، تو پیر کے دن آپ روزہ رکھ سکتی ہیں۔ کون سی تسبیح پڑھنا، تسبیح جو دل چاہے آپ پڑھ سکتی ہیں، جو ذکر کرنا چاہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ اپنے زندگی کا معمول، میں نہیں کہوں گی صرف اس مہینے، زندگی کا معمول بنائیں کہ آپ درود پڑھیں، کیونکہ درود کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جتنے بھی محدثین ہیں اور جتنے بھی فرقے ہیں ہمارے نا، یہ انہوں نے اس چیز کو بتایا ہے کہ یہ ایک عظیم تریف نفلی عبادت ہے درود پڑھنا۔ کوئی بھی اس میں کسی کا بھی جو ہے نا اختلاف نہیں ہے، سب جتنے بھی علماء ہیں، جتنے بھی فرقے ہیں، وہ سب یہ سمجھتے ہیں اور اس بات پر ان کے قیاس ہے کہ درود پڑھنا ایک نفلی عبادت ہے۔ اور کیونکہ درود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھیجا جاتا ہے، کیونکہ وہ ہمارے رہبر ہیں، وہ ہمارے قائد ہیں، وہ ہمارے مولانا ہیں، وہ ہمارے استاد ہیں، وہ ہمارے رہنما ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ ان کی ذات پر درود و سلام بھیجنے کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے کہ جس طرح میں اور میرے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو، الحمدللہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ہم مسلمانوں کے اوپر ان کا بہت بڑا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے، تو یہ جو عمل ہے ہمیں مستقل کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے میں فرشتے جو درود بھیجتے ہیں، رحمت بھیجتے ہیں، اسی طرح تم بھی بھیجو۔ اچھا، درود کے معنی ہیں دعا کے اور سلام کے معنی ہیں سلامتی کے۔ تو لوگ عموماً پوچھتے ہیں کہ درود و سلام کے معنی کیا ہے؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم ورڈ یوز کرتے ہیں نا، خوش و خرم، یہ بالکل ایسا ہی ہے۔ درود بھی ان کے لیے، سلامتی بھی ان کے لیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بہت ثمرات رکھے ہیں، اس کا بہت اجر رکھا ہے۔ جو ایک دفعہ درود پڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھوا دی جاتی ہیں، 10 درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ غموں سے نجات کا ذریعہ ہے درود کا پڑھنا، اور عرش الہی کا سایہ ملے گا آپ کو جو لوگ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں گے۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل ہوگی اس درود کے ذریعے۔ یہ حدیث ہے، حضرت مسعود فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں رہتے ہوئے مجھ پر زیادہ درود بھیجا۔ اور شفاعت کا ذریعہ بھی ہے، جب اذان ہوتی ہے آپ اذان کا جواب دیجئے، اس کے بعد درود پڑھیے، اس کے بعد دعا پڑھیے، تو یہ جو ہے نجات کا ذریعہ بھی ہے
اور شفاعت کا ذریعہ بھی ہے۔ وہی بات ہے نا کہ جس کو آپ اپنی زندگی میں زیادہ اہمیت دیں گے اور جس طرح زندگی گزاریں گے ویسے ہی آپ کو موت آئے گی، اور آپ کا حشر پھر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا، آپ کے معاملات پھر انہی لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری ہے۔ یہ زندگی نا اس کو امپورٹنس دیا کریں، کہ فضول زندگی مت گزاریں، کیونکہ اس کا سارا معاملہ آپ کو روز محشر دکھایا جائے گا کہ ہم نے کیا کیا، کیسے کیا، کس کو فالو کیا، اندھی تقلید کی، یا جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پیچھے رہے۔ کیونکہ قرآن مجید میں 9 ریگریٹس ہیں، 9 جو ہے پچھتاوے ہیں، یا لئی تنی کے جو ہے ورڈ یوز ہوا ہے کہ اب میں پچھتاؤں گا، مجھے پچھتاوا ہوگا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو اپنی زندگی میں اہمیت کیوں نہیں دی۔ اور اہمیت کا مطلب ہے ہم الفاظی طور پر تو کہتے ہیں کہ جان بھی جو ہے وہ قربان کر دیں اور یہ کر لیں اور وہ کر لیں، لیکن عملی طور پر ہم زیرو ہیں۔ تو زندگی جن کے ساتھ گزاریں گے تو آخرت بھی ہماری انہی کے ساتھ ہوگی۔ پھر نفاق اور جہنم سے چھٹکارا دلواتی ہے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر 10 دفعہ درود بھیجے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اوپر 100 رحمتوں کا نزول فرمائے گا، اور اگر وہ پڑھتا رہا اپنی زندگی میں تو اس کو جہنم سے آزادی کا پروانہ بھی ملے گا، اور نفاق جیسی بیماریاں اس کے دل سے دور ہو جائیں گی۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پیش کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کا جو ہے وہ آخرت میں بہت پیارا ٹھکانہ ہے۔ اور دیکھیں دعا کی قبولیت کے لیے بھی سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد ہے ہی درود پڑھنا۔ نماز میں بھی دیکھیں درود پڑھا جاتا ہے، دیکھیں اذان کے بعد بھی درود پڑھا جاتا ہے، تو اس کو اپنی زندگی میں عام کر لیں۔ چلیں اسی مہینے کوئی برکت سے آپ جو ہے وہ درود زیادہ سے زیادہ پڑھنا شروع کر دیں، چلیں اسی یہ ایک بہترین تحفہ ہے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں گے کہ زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں۔ ایک شخص آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث ہے کہ ایک شخص آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور اس نے نا نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اس نے دعا مانگی، اور دعا پڑھنے کے بعد اس نے دعا کیسے مانگی؟ اللہم اغفر لی ورحمنی، کیا کی بورڈ کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھتے رہا، اور اس کو دیکھنے کے بعد جب اس نے پورا اپنا کام یہ فنش کیا تو اس کو بلایا کہ تم نے بہت جلدی کی دعا مانگنے میں، نماز پڑھنے میں، تمہیں چاہیے تھا کہ تم بیٹھتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے، پھر مجھ پہ درود بھیجتے، پھر جو اپنی جائز خواہشات تھی وہ اللہ کے سامنے قبول کرتے تو تم کو ملتا جو تم مانگتے۔ اسی طرح ایک اور دوسرا شخص آیا، اس نے بالکل یہ طریقہ اختیار کیا، اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے درود بھیجا، پھر اپنی حاجت جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم نے مانگا تمہیں مل گیا، وہ قبول ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو اپنی دعاؤں کا اہتمام اس طرح کریں، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے۔ اگین پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، آپ آیت الکرسی بھی پڑھ سکتی ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ یہ بھی پڑھ سکتی ہیں، بہت سارے جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریفی کلمات ہیں، ان کے لیے آپ ان کو یاد کیجئے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجیے، پھر اپنی جو بھی حاجات آپ اپنے اللہ کے آگے رکھیں گی وہ ضرور اللہ قبول فرمائے گا۔ اور یاد رکھیں اگر کسی نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا تو اس کی جو حاجت ہے، اس کی جو دعا ہے، درود نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ آسمان میں معلق ہو جاتی ہے، لٹک جاتی ہے، وہ قبول نہیں ہوتی ہے جب تک سے آپ درود نہیں پڑھیں گے۔ تو درود پڑھنے کا اہتمام کیجئے، دعا مانگنے کا جو طریقہ ہے، جو اس کے آداب ہیں، اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ اچھا، اور زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا جو ہے وہ ثمر ضرور ملے گا۔ درود پڑھتے ہوئے سب سے پہلے ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ کیونکہ کیا ہوتا ہے، ہم نے طوطے کی طرح رٹا ہوا ہے نا، تو ہم بس پڑھتے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر آخر میں ایک بات اور میں مینشن کرتی چلوں کہ درود پڑھنے کے لیے ہماری کوشش اور محبت کیسی ہونی چاہیے؟ درود پڑھنے کے لیے ہماری محبت اور کوشش ایسی ہونی چاہیے کہ جتنے بھی الفاظ ہم استعمال کر رہے ہیں نا، ان پر ہماری توجہ ہونی چاہیے، اس کو فیلنگز کے ساتھ پڑھیں، محبت کے ساتھ پڑھیں کہ آپ ان کو تحفہ دے رہے ہیں۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے بچہ اگر کسی چیز میں کامیاب ہو گیا، اس کے اچھے نمبر آ گئے، یا آپ خود، تو آپ سب کو بتاتے ہیں نا اس کے بارے میں، اور آپ کے اندر ایک ڈفرنٹ قسم کی فیلنگز ہوتی ہیں، آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے، آپ کو دل چاہتا ہے کہ اس کے بارے میں سب بات کریں، میں سب کو اس کے بارے میں بتاؤں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آپ درود پڑھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھا محسوس ہوتا ہے۔ تو جب بھی تحفہ کسی کو دیا جاتا ہے تو غلط کر کے یا گندا کر کے یا خراب کر کے تو نہیں دیا جاتا۔ تحفے کا مطلب ہی ہے کہ محبت کے ساتھ، احساسات کے ساتھ، جذبات کے ساتھ، اور اچھی چیز اس کو پیش کی جائے۔ تو جو کچھ آپ پڑھ رہی ہیں اس کی تجوید کا خیال رکھیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی مجھے معلوم ہے کتنے لوگوں کی تجوید نہیں ہے جو نہیں پڑھتے ہیں، تو تھوڑا سا اسی پہ محنت کر لیجئے نا، تجوید اپنی درست کر لیجئے۔ ہمارے اتنے گروپس چل رہے ہیں ماشاءاللہ تجوید کے، اور جتنے بھی نئے گروپس آتے ہیں، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کو تجوید کے ساتھ ہر سورت پڑھاؤں، ہر آیت پڑھاؤں۔
تو پلیز اس پر توجہ دیجیے، تجوید کے ساتھ جو ہے وہ درود کو پڑھنے کی کوشش کیجیے، اور ذوق و شوق کے ساتھ پڑھیے، خوشی و خضوع کے ساتھ پڑھیے، اس سے پھر آپ کو انشاءاللہ برکتیں ملیں گی۔ اور ساتھ ساتھ دیکھیے کوشش ہماری یہی ہونی چاہیے کہ نہ صرف ہم پڑھیں بلکہ اپنے بچوں کو بھی۔ اب دیکھیں اپنے کوئی بھی کام میں جو آپ دینی کام کریں دنیاوی، بچوں کو ضرور انوالو کریں۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر اکیلے تو نہیں کی تھی نا، اپنی اولاد کے ساتھ کی تھی نا۔ تو اس میں ایک اور ہمیں ملتا ہے کہ ہم اس میں نا بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں۔ جب آپ دین کے کوئی کام کرتے ہیں نا تو اپنے بچوں کے سامنے مطلب ایسا کریں کہ بھائی مجھے نہیں معلوم اس کو کیسے پڑھتے ہیں، ذرا آپ پڑھ کے دکھاؤ، آپ کو معلوم ہے اس کے بارے میں، بیٹا ذرا آپ بھی فائنڈ آؤٹ کرو کہ یہ حدیث سے ثابت ہے بھی کہ نہیں ہے۔ اس طرح ان کو چھوٹے چھوٹے کام دیجیے، تاکہ کیا ہوگا، آپ کے ساتھ مل کر جو ہے وہ بچوں کو وہ دین بھی حاصل کریں گے، تربیت بھی ہوگی، اور آپ دونوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمتوں میں رکھے گا۔ تو یاد رکھیں طوطے کی طرح صرف نہیں پڑھنا ہے، عقیدت یہی ہے کہ آپ کا رابطہ جب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جائے گا تو یہ درود و سلام آپ کو آپ کے پیش کیے جائیں گے۔ اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جمعے کے دن جو ہے وہ درود جو پڑھا جاتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا جاتا ہے، اور دنیا میں کہیں بھی درود پڑھا جاتا ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اللہ کے اذن سے وہ درود جو ہے ان تک پیش کیا جاتا ہے۔ اور درود کے بارے میں ایک حدیث میں آپ کو بتاتی چلوں، بڑی سخت حدیث ہے، تاکہ انشاءاللہ آج سے جو ہے وہ درود پڑھنے کا میں اہتمام کر سکیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ، کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن جو ہے وہ ممبر پہ جا کر جو ہے وہ تقریر کرنے کے لیے جا رہے تھے، جو وہ بیان کرتے تھے، تو پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، تیسری پہ قدم رکھا، اور کہا آمین آمین آمین۔ صحابہ نے کہا کہ یہ عمل ہم نے پہلے تو نہیں دیکھا، کہ آپ مطلب کہہ کچھ نہیں لیکن صرف آمین کہہ رہے ہیں، کہ یہ آپ مطلب یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی میرے پاس حضرت جبریل امی آئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے جب جو شخص اپنے والدین کو پائے اپنی زندگی میں، دونوں کو یا ایک کو پائے اور ان کی خدمت نہ کرے، ایسا شخص جو ہے وہ ہلاک ہے، وہ ایسا شخص جو ہے جہنمی ہے، ایسا شخص جو ہے برباد ہے۔ تو میں نے کہا آمین، اللہ اکبر۔ پھر کہا کہ جو رمضان کو پائے اور رمضان کے روزہ نہ رکھے، ایسا شخص برباد ہے، ہلاک ہے۔ تو میں نے کہا آمین۔ اور آخر میں کہا کہ جو شخص جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو رہا ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے، ایسا شخص ہلاک ہے، برباد ہے۔ اور میں نے کہا آمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کہا ہلاک ہے، برباد ہے، اور وہ کنجوس ہے۔ تو میں نے کہا آمین۔ اب سوچئے، خبر لے کر آئے ہیں، وہی لے کر آئے ہیں جبریل امی، کوئی اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے، اور جو آمین کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کتنی سخت حدیث ہے یہ ہم لوگوں کے لیے، سوچنے سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے آمین کہا ہے، یعنی اس پہ کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی ان تینوں چیزوں پہ عمل نہیں کرتا نا تو وہ جہنمی پکا ہے۔ تو درود کا اہتمام اس لیے کرنا ضروری ہے کیونکہ آمین کہا گیا ہے کہ جو نہیں پڑھتا ان کے ذکر کے ساتھ، تو اس کا اہتمام کیجئے، اور کوشش کیجئے کہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ درود ابراہیمی کی جو تجوید جو ہے وہ سیکھیے۔ اچھا، آخر میں بس جو سوالات ہیں ان کو میں کنکلوڈ کروں گی کہ کھڑے ہو کر درود پڑھنا اور قیام کی حالت میں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میلاد میں پڑھا جاتا ہے، وہ بالکل غلط ہے، بالکل کانسیپٹ یہ رانگ ہے۔ پلیز خدا کے لیے اس طرح مت کھڑے ہو کے درود، کیونکہ قیام صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ پھر اچھا، ایک اور سب سے بڑی جو ہمارے معاشرے میں ہے کہ جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا ہے لوگ انگوٹھے چومنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھا ہوگا آپ نے انڈیا پاکستان میں، ایسے کوئی طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، نہ جو ہے وہ صحابہ نے کیا، نہ تبع تابعین نے کیا۔ انگوٹھے مطلب مجھے سمجھ میں آتا ہے کانسیپٹ کیا ہے، یہ انگوٹھوں پہ کیا ہے؟ ہم واللہ عالم ان کے پاس اپنے کوئی دلائل ہوں گے جو چومتے ہیں، لیکن یہ انگوٹھوں کو صرف چومنا کیا ہے؟ مطلب چومنے کے لیے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے رہے ہیں تو پھر تو یعنی پھر تو کچھ اور ہی ذہن میں کانسیپٹ ہوتا ہے کہ بھائی اس طرح نہیں، اس طرح کریں۔ لیکن یہ چومنے کی جو حدیث ہے یا یہ جو دلائل ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں؟ تو ایسا کرنا بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ پھر سر جھکا کے کھڑے ہو جانا اور پھر جو ہے وہ درود پڑھنا، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ قیام کی حالت میں کھڑے ہو کے آپ جو ہے وہ صرف اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں اور کسی کے لیے۔ پھر اذان سے پہلے درود پڑھا جاتا ہے، اذان کے بعد درود پڑھنا بالکل حدیث سے ثابت ہے لیکن پہلے ثابت نہیں ہے۔ اچھا، پھر کچھ لوگ جو ہے وہ سنت سے ثابت نہیں ہے، جو سنت سے ثابت درود نہیں ہے وہ پڑھتے ہیں، اور وہ درود کون سے بھی کچھ دن پہلے میرے اس کا سوال آیا تھا کہ درود تاج، درود ماہی، اور درود کچھ تنجینا، اور بی بی فاطمہ کا کوئی کہانی ہوتی ہے، پھر 10 بیویوں کی کہانی، پھر درود لکی، عہد نامہ، اس طرح کے بہت سارے درود جو ہے وہ فیبریکیٹڈ ہیں،
وہ بنائے ہوئے ہیں اور لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں، پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ بتاتے بھی ہیں کہ یہ پڑھیں گے تو آپ کو یہ اجر ملے گا، یہ پڑھیں گے۔ اگین اگر آپ کو اجر کی بات کرتے ہیں تو اجر کی بات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں کر سکتے جب تک سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس عمل پر فضائل اجر نہ بتا دیں۔ تو میں اور آپ کیسے بتا سکتے ہیں کہ آپ درود تنجانہ پڑھیں گے آپ کا کام ہلکا ہو جائے گا، آپ جو ہے درود ماہی پڑھیں گی تو آپ کی یہ حاجت پوری ہو جائے گی؟ ہم یہ سب کچھ نہیں کر سکتے، لہٰذا جو درود ابراہیمی ہے اس کو پڑھنے کا اہتمام کیجیے۔ پھر کہا گیا ہے کہ ایک اور سوال آتا ہے کہ درود پڑھتے وقت کیا ضروری ہے وضو کرنا یا سر پہ دوپٹہ اوڑھنا؟ نہیں، درود کسی بھی حالت میں، اللہ کا ذکر اور درود کسی بھی حالت میں آپ کر سکتی ہیں، چاہے آپ ناپاکی کیوں نہ ہو۔ پھر یہ ہے کہ جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ اور پھر یہ کہ حج اور عمرے میں جو لوگ جاتے ہیں اور جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ حج پر جا رہی ہیں، عمرے پہ جا رہی ہیں، تو بھائی ہمارا جو درود ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیجیے گا یا ہماری طرف سے پڑھیے گا۔ نہیں، ایسا کہنا بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ایک بات بتائی ہے، حدیث ہے کہ دنیا میں کہیں بھی درود و سلام پڑھا جاتا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ اپنے اذن سے ان تک پہنچا دیتا ہے۔ واللہ عالم کیسے پہنچا دیتا ہے ہمیں نہیں پتا، لیکن ہاں حدیث سے ہمیں الفاظ ملتے ہیں کہ دنیا میں کہیں بھی پڑھا جاتا ہے، کیونکہ دیکھیں اس کی ایک اور حکمت ہے نا، ڈائریکٹ کنیکشن ہو گیا نا۔ جب آپ پڑھیں گے تو اس محبت سے پڑھیں گے نا، اگر میں آپ سے کہوں گی تو آپ اتنی محبت سے ان تک نہیں پہنچا پائیں گے، لیکن جب میں خود پڑھوں گی نا تو میرے اندر خشوع و خضوع ہوگا، محبت ہوگی، اور ذہن میں ایک چیز آئے گی کہ میں ایک تحفہ دے رہی ہوں، تو وہ تحفہ جو ہے وہ اچھی طریقے سے محبت کے ساتھ ان تک پہنچا جائے۔ تو جو لوگ یہ کرتے ہیں نا تو پلیز وہ یہ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ بلکہ توفیق دعا کیا نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگ کو توفیق دے، ہم سب کو توفیق دے کہ ہم وہاں جا کر درود و سلام پڑھیں، وہاں جا کر ہم جو ہے وہ سلام کا اور درود کا نذرانہ ان کو دیں۔ بس آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ میلاد منانے کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں، خود بھی چلیں، دوسروں کو بھی چلائیں، اور ان خرافات سے بچیں جس کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں اور طریقہ وہ اختیار کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا، کیونکہ ایک طریقہ یا ایک عمل کا قبولیت کے جو دو ایلیمنٹ ہیں وہ ہیں ہی کیا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات۔ بس دعا یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، جو کچھ میں نے بتایا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قبول فرمائے، کوئی غلطی ہو گئی تو اسے معاف فرما دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ، آمین یا رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔ اب اگر کسی کا کوئی سوال ہے، کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے تو جی موت آپا جی، جزاک جی اللہ آپا خیر جی میں کثیر۔ جی وعلیکم جزاک اللہ السلام جی۔ خیرن۔ جی باجی جی السلام علیکم۔ وعلیکم جی آپا السلام جی، ورحمۃ اللہ جی۔ جی باجی 12 ربیع الاول کو کیا پیدائش ہوئی تھی کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ جی، میں نے جیسے آپ کو بتایا نا اس لیکچر میں کہ اس میں اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں اچھا 12، اچھا کچھ کہتے ہیں 9، لیکن جو راجی کال ہے نا وہ 9 کی طرف زیادہ ہے، لیکن اتنے لوگوں نے وہ منانا شروع کر دیا اور اس کا نام ہی رکھ دیا 12 ربیع اول۔ حالانکہ ربیع اول ہے، 12 تو اپنی طرف سے انہوں نے لگایا ہے، لیکن اگین اس میں اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں 9 اور کچھ کہتے ہیں 12۔ ٹھیک ہے، اچھا، لیکن اور ہاں اسی وفات مہینے وفات کا ہوتی بھی کوئی دن مقرر نہیں ہے؟ جی وفات کا نہیں، وفات وفات بلکہ وفات کا ہی 12 ہے، وہ تو بالکل حدیث سے ایسا کیا؟ ثابت ہے جی۔ وفات کا ہی، بلکہ آپ نے اس طرح کے معاملات بھی سنیں گے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اس میں جو ہے وہ 12 ربیع اول کو آپ جو جشن مناتے ہیں، اس دن تو ان کا وصال ہوا تھا۔ جی، نبی صلی اللہ اچھا علیہ وسلم وہ بالکل حدیث سے ثابت ہے کہ 12 کو ان کی وفات ہوئی تھی، لیکن پیدا 12 کو ہوئے تھے، نہیں یہ نہیں پتا، 9 یا 12 کے بیچ میں لوگوں کا اختلاف ہے۔ لیکن ہاں یہ جی جی مسٹ ہے کہ یہ پتہ ہے 12 ربیع اول کو اگر آپ 12 ہٹا دیجئے تو ربیع اول میں ہی ان کی جو ہے وہ پیدائش بھی ہوئی تھی اور ان کا وصال بھی اسی مہینے ہوا تھا۔ اچھا اچھا جی جزاک اللہ خیر۔ اور زیادہ کرنا۔ آپا جی جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی آپا جی میرے 2-3 سوال ہیں۔ جی جی تو یہ ہے کہ جیسے ہم درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، تو کیا وہاں پہ رک کے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا ہے؟ جی جی بالکل پڑھنا، جب بھی آپ نہیں جیسے آپ نماز میں پڑھے ہیں درود ابراہیمی۔ جو درود ابراہیمی پڑھنے جب آتا ہے، اچھا نہیں اس میں نہیں پڑھنا، کیونکہ وہ تو پورا درود ابراہیمی ہے ہی نبی صلی اللہ علیہ ہاں وسلم کے لیے۔ تو جی اگر ایک دفعہ جی آپ نے پڑھ لیا یا درود ابراہیمی پڑھ رہی ہے تو بالکل وہ آپ کو گھڑی گھڑی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اور وہاں رک کے پڑھنے کی ضرورت نہیں جی، اور جی دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے یہ ابھی آپ نے بتایا تھا ابو لہب کے بارے میں، جی جی لوگ اس کے دلائل دیتے ہیں احادیث سے، کوئی جی جی حدیث سے ثابت نہیں ہے، تو لیکن
قرآن سے کیوں نہیں وہ دلائل پیش کر رہے کہ تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ایک انگلی کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزاد کر دیا، تو یہ قرآن جو کہہ رہا ہے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے اور وہ تباہ و برباد ہو گیا، جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا کہ اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، یہ دلیل دینا کون سی اس کی انگلی باقی رہی پھر؟ بالکل بالکل، بس وہی بات ہے نا کہ سسٹر جو چیز قرآن و حدیث سے ثابت ہے ہمیں اس پر عمل کرنا. اب جو میں نے آپ کو بھی بتائی پوری ڈیٹیل کہ کوئی بھی عمل جب تک سے آپ ربوبیت پر آپ اپنا یقین عقیدہ نہیں رکھیں گے، آپ کو کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہے اللہ کی نظر میں. تو بات یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن اگین کیونکہ حدیث ہے، لیکن یہ بالکل ضعیف حدیث ہے. لوگ اس کو پیش کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ یا کچھ فرقے ایسے ہیں جو ضعیف حدیث کو بھی حسن درجے پہ لے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں حدیث تو ہے. تو بہرحال یہ ان کا اپنا فعل ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. جی دیکھیں جی نا، جی اس نے اگر خوشی منائی تھی تب اس نے نبوت کی تو خوشی نہیں نہ منائی، اس نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بھتیجا پیدا ہونے کی خوشی منائی. اگر وہ اسلام کی خوشی مناتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے، اب میں اس نبوت پر ایمان لاؤں، تو پھر بھی بات بنتی تھی کہ ہاں اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تب بھی مانا جب نبوت بالکل ملی. وہ تو ایمان ہی نہیں لایا، بالکل. تو اس لیے تو اس اس کے نے سارے اور اس کی بیوی نے. جی ضائع ہو گئے. جی جی اس کے تو امال ہی ضائع ہو گئے. تو بالکل اس کو پیش کر رہے ہیں جو ہے ہی کافر، بالکل بالکل جو وہی جس بات ہے نے کہ نہ نبوت کو مانا، رسالت کو مانا، نہ اس نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور ربوبیت کو مانا ہے. بالکل اللہ تعالیٰ بس وہی بات ہے جی کہ بس رحم پر. اسی لیے آپ لوگ کو اویئرنیس دی ہے کہ آپ کے پاس دلائل ہونے چاہیے جب آپ کسی سے کہتے ہیں کہ یہ نہیں مناتے. کیونکہ دیکھیں ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں تو نہیں مل رہا کہ جیسے مجھ سے بھی لوگ پوچھتے ہیں، بعض لوگ مجھ سے بھی سخت سوال کرتے ہیں کہ آپ کہہ رہی ہیں تو ضروری تو نہیں صحیح ہے. تو میں ان سے کہتی ہوں کہ بھائی مجھے تو نہیں ملا، میری اپنی پوری زندگی میں نے اسٹڈی جو کی ہے، مجھے تو اس کے کہیں سے بھی دلائل نہیں ملتے کہ اس طرح جو ہے پیدائش منانا جائز ہے. اگر آپ کے پاس ہے تو لا کے بتا دیجیے، لیکن جب وہ لے کر آتے ہیں تو وہ ضعیف حدیث ہوتی ہے. بہرحال سب کے لیے اللہ تعالیٰ جی رحم فرمائے. ہمارا کام بس لوگوں کو جی اویئرنیس دینا ہے، لڑائی جھگڑا کرنا نہیں ہے، نفرت کرنا نہیں ہے، اور اختلافات پیدا نہیں کرنا. اپنی دلائل آپ اپنے ان کے سامنے رکھ دیں، ان کی بات آپ سن لیجیے. باقی اللہ جی. خیر سے اللہ اور دوسری بات یہ ہے کہ ربیع الاول پہ اس طرح اس کو منایا جاتا ہے کہ لوگوں سے چندہ جمع کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو مناتے ہیں. بہت اگر اچھی ان کے بات کی. اپنے گھر میں بچوں کی یا والدین کی یا بہن بھائیوں کی یہ سالگرہ منائی جائے تو کیا یہ گلی محلے والوں سے جمع کریں گے؟ بالکل بہت اچھی بات کی آپ نے. بالکل یہی میں نے جیسے کہا نا کہ گلیوں میں تو ہم اپنے بچوں کی شادی نہیں کرتے، لیکن گلیوں میں سڑکوں پر جو ہے وہ عید میلاد نبی جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ مناتے ہیں اور جشن مناتے ہیں. پھر سڑکوں پہ جو ہے وہ سڑکوں کو، اچھا آپ کو پتہ ہے کہ راستوں کو بلاک کرنا، راستوں کو روکنا ویسے ہی بہت بڑا گناہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جی اس پہ سختی فرمائی ہے کہ راستوں کو مت بلاک کرو، مت اس پہ کھڑے ہو جاؤ. یعنی 4-5 لوگ جو ہے وہ کھڑے ہوئے تھے راستے میں اور وہ دین کی بات ہی کر رہے تھے، دین کی ہی بات کر رہے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان کو اور دیکھ کر ان کو باقاعدہ ان پر غصہ فرمایا کہ راستوں کو نہیں بلاک کرو، یہاں پہ مت کھڑے ہو، راستے میں مت کھڑے ہو، آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی ہے. کتنا ہمارا وہ خیال کرتے تھے، کتنی انسانیت جی کا خیال کرتے تھے تکلیف کا، اور ہم ان کو یہ عمل کر کے کتنی تکلیف پہنچاتے ہیں. جی. اللہ رحم فرمائے. اور حضرت اللہ رحم شعیب فرمائے. علیہ السلام کی قوم کا بھی تو یہی گناہ تھا نا کہ وہ راستوں میں بیٹھا کرتے تھے. بالکل بالکل اللہ اس تعالیٰ پہ بس اللہ رحم تعالیٰ نے فرمائے. ان کو سزا دی اور ہم لوگ خود راستے بلاک کر دیتے ہیں. بس اللہ بس وہی بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بس سب کے اوپر اپنا خاص رحم و کرم کرے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. کسی اور کو کوئی سوال ہے یا کوئی اور کچھ کہنا چاہے؟ موسٹ ویلکم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں سمجھی آج سسٹر ہما نہیں آئی ہے. نہیں میں سن رہی تھی، میں سن اچھا رہی تھی اچھا. وجہ سے. اچھا میرا ایک تو سوال ہے اور ایک مجھے تھوڑا سا جو ہے نا وہ اس کے بارے میں بات کرنی تھی، کیونکہ جو میں نے پورا جو لیکچر سنا ہے پچھلے سال بھی میں نے سنا تھا، اور پچھلے 2-3 سال سے جو ہے نا میں سنتی ہوں فریکوینٹلی، کیونکہ ربیع الاول کے آتے ہی نا تھوڑی میری دل کی حالت بڑی عجیب سی ہو جاتی ہے، کیونکہ میں نے پوری زندگی منایا ہے. لیکن جب مجھ سے اور دوستیں بھی مجھے ایسی ملتی تھی کہ جو مجھے بار بار تنبیہ کرتی رہتی تھی، لیکن چونکہ میں نے خود پڑھا نہیں، خود کو ایجوکیٹ نہیں کیا، تو مجھے ان کی نا وہ لگتا تھا بات سننا ہی نہیں چاہتی تھی میں. تو استغفر اللہ، مطلب مجھے ان کی باتیں جو ہے نا، اب جو یہ باتیں کچھ سال پہلے جو آپ نے بھی کی ہے نا سنتی، تو میں شاید لیکچر کے بیچ میں سے چلی جاتی، میری یہ کنڈیشن تھی.
تو ٹھیک ہے، اب بالکل ٹھیک بات ہے۔ جب سے میں نے ہوں خود سے پڑھا ہے قرآن کو پڑھا ہے سمجھا ہے، تو تب جو ہے نا مطلب آہستہ آہستہ وہ آپ کی جو جھڑتی جاتی ہے ساری نا، جو آپ کی جو گرد ہے بالکل دماغ کی، تو ہوں مجھے لیکن پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے کہ مجھے ہر سال آتے نا تو ایسی عجیب حالت ہو جاتی، مجھے عجیب عجیب سے خیال آتے ہیں، کبھی شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اور جیسے ایک حدیث میرے بار بار میرے دماغ میں آ رہی تھی، تو میں نے سوچا تھا آپ سے پوچھوں گی کہ جیسے وہ حدیث ہے، شاید ایک واقعہ تھا کہ جس میں صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آپ لوگ عصر کی نماز وہاں جا کے پڑھیں گے، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے لیکن اس طرح کا تھا کچھ، کہ صحابہ کو بولا تھا کہ عصر کی نماز آپ فلاں جگہ پہ جا کے پڑھیں گے، تو اس میں سے کیا ہوا کہ وہ راستے میں ہی صحابہ جو ہے عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، کچھ صحابہ نے بولا کہ اب ہم یہیں پڑھیں گے کیونکہ نماز کا ٹائم ہو گیا، اور کچھ صحابہ نے کہا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر پہنچنے کو کہا تھا، پہنچ کے پڑھنے کو کہا تھا، ہم وہیں جا کے پڑھیں گے، تو پھر اختلاف ہو گیا تھا صحابہ میں، تو انہوں نے نماز پڑھ لی، تو کچھ نے نہیں پڑھی، تو جب وہ گئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے کہا کہ اس طرح سے اختلاف ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم دونوں نے ٹھیک کیا ہے، یعنی کہ دونوں جو گروپس ہیں دونوں نے ٹھیک کیا، پتہ نہیں یہ کیوں، مجھے پلیز تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے گا کہ اگر مجھے کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے کہ اگر ایسا ہوا کہ وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا جیسے وہ جب دن آئے گا تو ہوا کہ ہاں ٹھیک ہے وہ کر رہے تھے وہ بھی ٹھیک ہے، اور جو نہیں کر رہے تھے وہ بھی ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ پتہ نہیں اب یہ وسوسے ہیں یا یہ کیا ہے، اس سے پلیز تھوڑا سا مجھے سمجھا دیں۔ الحمدللہ، ماشاء اللہ، یہ بہت اچھی بات ہے، مجھے سن کے بہت ایک بات بڑی آپ کی اچھی لگی کہ آپ نے قرآن و حدیث کو جب پڑھنا شروع کیا تو آپ کے اندر کانفیڈنس آ گیا، ورنہ اگر کانفیڈنس نہ ہوتا تو آپ نے جیسے کہا کہ یہ آدھے لیکچر میں آپ چلی جاتی۔ جی اگین جی میں نے اپنے لیکچر میں آپ لوگوں کو کیا بتایا کہ قرآن آپ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کو کانفیڈنس دیتی ہے، بتاتی ہے نا، دیکھو وہ حق اور باطل میں تمیز کروانے تو آئے تھے نا، یہ قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، یہ بتاتا ہے نا، تو ایسا جی کیسے ہو سکتا ہے کہ جب آپ اس کو پڑھیں اور آپ حق اور باطل کو نہ پہچان سکیں؟ اس کا مطلب ہے کہ پھر اگر جو اس کشمکش میں رہا یا پڑھ کر اس کے دل پر اثر نہیں ہوا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے صرف پڑھا ہے، اس نے سمجھ کے نہیں پڑھا، اس نے کتاب کی وہ دعا مانگ کے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہم فقہنا فی الدین، اللہ مجھے دین کا فہم عطا کر، اس طرح نہیں پڑھا۔ اب جیسے آپ کا جو سوال ہے کہ جو آپ کو جو حدیث، پہلے میں یہ حدیث بھی کنفرم کروں گی کہ یہ ضعیف حدیث ہے کہ یہ مستند حدیث ہے، پہلی بات۔ جی دوسری بات یہ کہ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین کو مکمل کیا ہے، آپ اگر اس حدیث کو لے کے وسوسے پہ بیٹھیں گی تو کیا ہوگا، شیطان آپ کے اوپر اور وار کرے گا۔ آپ یہ سوچئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں کہ ہمیں ان کی تعلیمات میں یہ بتایا ہوا ہے کہ جو کچھ آج ہو رہا ہے، میں بہت آپ کو ڈیپلی نہیں جا رہی، میں بہت اوپر سے جی آپ سے بات پوچھ رہی ہوں، جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، کیا کسی بھی تاریخ کی، چلیں میں کہتی ہوں ڈیپلی اسٹڈی کسی نے نہیں کی ہوگی، لیکن کسی نے کوئی نہ کوئی تو حدیث پڑھی ہوگی نا، کسی نے کوئی نہ کوئی قرآن کا وہ حکم تو پڑھا ہوگا جس میں یہ سب کچھ جو آج کل خرافات ہو رہی ہے یہ بتایا گیا ہو۔ آپ کہیں گی نہیں، جی ڈیفینیٹلی آپ کہیں گی کہ نہیں، اس طرح کے معاملات ہم نے نہیں پڑھے نہ سنے، چلے سننے کی بات کر لیں، نہیں سنے۔ یہ ابھی جیسے میں نے بتایا کہ 1927 میں جو ہے وہ پہلا جلسہ جلوس نکلا، اب میں آپ سے ریسنٹلی بات کر رہی ہوں، بہت پرانی بات نہیں کر رہی ہوں، تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کوئی جلسہ جلوس اس طرح نہیں نکالے ہیں، صحابہ نے نہیں نکالے، اہل بیت نے نہیں نکالے، تو میں اور آپ کیسے نکال کر اس پر جو ہے ثواب کی نیت رکھ سکتے ہیں یا ہم صحیح کر سکتے ہیں؟ تو جو آپ کام کر رہی ہیں، دیکھیں جب آپ کوئی دین کا کام کرتی ہیں تو شیطان جو ہے آپ کو گندی سی چیز نا اچھی کر کے دکھاتا ہے۔ اب آپ کو کیا ہو رہا ہے کہ بھائی پتہ نہیں میں یہ کر رہی ہوں کہ مجھے یہ صحیح ہے بھی کہ نہیں، اگر میں کر لوں تو روز محشر کہیں میری پکڑی نہ ہو جائے، یہ وہ وسوسے ہیں جو شیطان ڈالتا ہے۔ لیکن آپ نے اگین کیا کرنا ہے، اس کو جھٹک کر آپ نے اپنا رجحان یہ رکھنا ہے کہ جو میرے نبی کو پسند ہوگا وہ میں کروں گی، اور اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، درود پاک کی کثرت بہت کرنی ہے، کیونکہ آپ کو بھی میں نے کیا بتایا، نفاق کی بیماری یہ ہے، نفاق کی بیماری جو دلوں میں پیدا ہوتی ہے، جو کہتے ہیں نا کہ قرآن مجید جو ہے وہ نفاق کی بیماریوں کا توڑ ہے۔ نفاق کی بیماری کیا ہے؟ وسوسے آنا، جلن ہونا، حسد پیدا ہونا، کینہ رکھنا، برائی کرنا، یہ ہے نفاق کی بیماری۔ تو درود جو ہے آپ کی نفاق کی بیماریوں سے آپ کو دور کرے گا، تو بالکل جھٹک دیجئے، ماشاءاللہ الحمدللہ جو کچھ آپ کر رہی ہیں کانفیڈنس سے کیجئے، اور کہیں کہ مجھے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ایسا کوئی عمل نہیں ملتا، لہذا جو کچھ میں کر رہی ہوں میں صحیح کر رہی ہوں، اپنے آپ کو صبح شام ایک کانفیڈنس دیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر مجھ سے آپ پوچھیں جب میں بھی جہالت میں تھی نا تو میں بھی یہی کرتی تھی، ہم بھی یہی کرتے تھے، ہم بھی میلاد پڑھتے تھے، میلاد میری کچھ بہترین، کچھ تھوڑی بہت آواز ہے تو میں میلاد بھی پڑھا کرتی تھی، اور ہم جو ہے بلایا بھی کرتے تھے، لیکن جب یہ پڑھنا شروع کیا نا، اللہ اکبر، تو پھر لگا کہ دنیا میں جو کام کیا ہے وہ سب ضائع ہے، وہ سب ضائع، کیونکہ نافرمانی کی ہے ہم نے،
اور ہم نے ثواب کی نیت سے کیا تھا. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہالت کے اندھیروں کو مٹایا اور پھر دیکھیں الحمدللہ قرآن سے پڑھنا شروع کیا، دین کی تعلیم حاصل کرنا شروع کی، تو اب اندازہ ہو گیا کہ جو کچھ کر رہے تھے وہ غلط تھے، کیونکہ ہمیں اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی. تو اگین جب آپ پڑھنے لگ جاتی ہیں نا تو اللہم فقہنا فی الدین دعا مانگ کے کریں، یقین جانے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے دل میں حق کو ظاہر کر دے گا انشاءاللہ. وہی کا خیر. الحمدللہ. جی کسی اور کا سوال کچھ اور کہنا چاہے؟ 5 منٹ رہ گئے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں. نیکسٹ ویک بتا دوں جب تک سے آپ لوگ اپنے سوالات سوچ رہی ہیں، نیکسٹ ویک بتا دوں السلام انشاءاللہ. علیکم. جی وعلیکم السلام السلام علیکم ورحمۃ آپی اللہ. جان، میرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو حدیث کی بک ہیں ان میں تو حدیث نہیں لکھا ہوا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، تو آج کل جو ایپ وغیرہ آ گئی ہیں اس طرح سے اس میں لکھا ہوا ہے، تو کیا یہ صحیح بات ہے؟ حدیث میں دیکھیں جو مستند، جیسے جو آپ کتاب کی بات کر رہی ہیں نا کہ اگر کتاب میں اس کے بھی فٹ پرنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ کون سی ضعیف حدیث ہے کون سی مستند حدیث ہے. اب تو وہ اپلیکیشن وہ اسی سے تو لی گئی ہیں، وہ اس کتاب سے تو لی گئی ہیں. اپلیکیشن کوئی الگ سے تو نہیں بنائی نا، جو موبائل اپلیکیشن ہوتی ہے وہ کوئی الگ سے تو نہیں بنائی، وہ انہی چیزوں سے اخذ کیا گیا ہے جو ہمارے پاس کتاب کی شکل میں ہے. تو اس کے فٹ پرنٹ پر لازمی لکھا ہوا ہوتا ہے. اگر جو کتاب جو ابھی بھی کتابیں خریدیں اگر آپ لوگ عموماً کم خریدتے ہیں، فٹ پرنٹ پہ لازمی لکھا ہوا ہوگا کہ وہ ضعیف ہے کہ نہیں. اور اگر پھر وہی بات ہے قرآن مجید میں اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم سے جا کے پوچھو. یہ دونوں طریقے ہمیں بتائے گئے الحمدللہ. موبائل اپلیکیشن یاد رکھیے گا کہ وہ کتابوں سے ہی لیا گیا ہے، وہ اپنی الگ سے کوئی دنیا نہیں ہے اس کی. ٹھیک ہے الحمدللہ. جی جیسے میں چھوٹی سی اپنی اناؤنسمنٹ یہ کر رہی تھی کہ نیکسٹ ویک بالکل ضرور آئیے گا. ہمارا جو سیشن چل رہا ہے انسان کی تخلیق، اس سے جڑی جتنے معاملات ہیں، نیکسٹ ویک ہم جانیں گے حضرت آدم علیہ السلام کی کہ ان کو علم اللہ تعالیٰ نے کون کون سا دیا، کس طرح دیا، اور اس علم کی اہمیت کیا ہے ہماری زندگی میں، اور علم کی جو افادیت ہے، جو اس کے معاملات ہیں کہ علم کے بغیر انسان کچھ نہیں ہے، اس کا کیا مقصد ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم سیم ٹائم سیم ڈے جو ہے انشاءاللہ ہم سیشن رکھیں گے. ٹھیک ہے. وینسڈے کو پاکستان کی ٹائمنگ ہے 9 o'clock نائٹ اور انڈیا کی ٹائمنگ ہے 9:30. یوٹیوب چینل پر یوٹیوب پر بھی جو ہے بہت بہت شکریہ جو ہے وہ آپ لوگوں نے شرکت کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کی شرکت کو، آپ سب کے آنے کو قبول فرمائے. کسی اور کا سوال ہے؟ نہیں تو پھر انشاءاللہ ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں. کوئی اور کچھ کہنا چاہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی میرے ذرا صحت کے ہے، میری بہن اس میں ہے وینٹیلیٹر پہ ہے بیچارے 15 دن سے، ان کے لیے دعا فرمائیے. اللہ لنگس میں پانی بول رہے ہیں، انفیکشن بہت ہے بول رہے، سیریس ہے بیچارے، آئی سی یو میں ہے. دیکھیے ذرا دعا فرمائیے آپ سب. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. ان کے لیے سب لوگ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آمین آمین جزاک اللہ. وعلیہ کا خیر. جی کسی اور کا سوال؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ذرا زور سے بولیے، آپ کی آواز تھوڑی سلو آ رہی ہے. باجی میرا سوال ہے، جو بدعتی لوگ ہوتے ہیں نا وہ بولتے ہیں کہ وسیلہ لو، اگر مطلب سیڑھی نہیں ہے تو چھت پر کیسے جاؤ گے؟ مطلب ایسے ولی کے نام، مطلب پیر فقیر کے نام کو مطلب ولی بولتے ہیں، اس کو وسیلہ سمجھتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اس کو وسیلہ نہ دو تو اللہ کے کیسے گھر پہ پہنچو گے؟ اچھا جی، اپنے مائک کو میوٹ رکھے میں بتاتی ہوں. جی یہ کوشچن میرے پاس بھی بہت آتا ہے. دیکھیں دنیا کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسباب سے جوڑا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو سیڑھی چاہیے اوپر جانے کے لیے، لیکن اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہمیں کسی بھی قسم کی کوئی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. وسیلہ کیا ہے؟ قرآن. وسیلہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. اس پر عمل کریں گے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے. الٹیمیٹ ہمارا گول کیا ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہو کے جنت کو حاصل کر سکیں. یہی ہے نا مومن کا ایک الٹیمیٹ گول کہ ہمیں یہ کرنا ہے. تو دنیا کے لیے تو اسباب ہے. اگر آپ جو لوگ کہتے ہیں وسیلہ، تو مجھے بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کیا وسیلہ ہے؟ کیا انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو حضرت آدم علیہ السلام کا وسیلہ دیا؟ کیا انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دعا مانگتے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وسیلہ دیا؟ وسیلے کا مطلب ہے کہ جو ان کی تعلیمات ہیں نا ان پر عمل کیا جائے. ہم سے تو کہا جاتا ہے کہ دعا مانگو تو یہ وسیلہ دو، اس کے بزرگ کا وسیلہ دو، ان کے آگے سجدہ کرو. تو نہیں، ہمیں یہ تعلیمات نہیں دی ہے. ہمیں ڈائریکٹ حکم کیا گیا ہے کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ یہ دعا مانگے میں قبول کروں گا.
نہ صرف قبول کروں گا بلکہ ان کو عطا بھی کروں گا. تو ہمیں بھی یہی طریقہ بتایا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طریقے کو استعمال کرتے تھے. چاہے بزرگان دین ہوں، چاہے اولیاء ہوں، چاہے پیغمبر ہوں، نبی جتنے بھی ہیں، سب نے اگر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پر اگر وہ آپ کو بتاتے ہیں تو بالکل اس پر عمل کیجئے. لیکن اگر وہ الگ سے کچھ بتاتے ہیں تو بالکل آپ عمل نہیں کریں، وہ بالکل گناہ ہو جائے گا. تو وسیلے کا مطلب آپ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، اس پر عمل کیجئے کہ انشاءاللہ جنت کے حقدار ہوں گے ہم. ٹھیک ہے. اور کہہ رہے ہیں نوازی مطلب ایمان سے ہی رہے اور نماز بھلے نہ پڑھو تبھی جنت میں جائیں گے. اور ایمان بیکار ہے اور لاکھ عبادت کرو تو جہنمی مان جائیں گے. مین ایمان سے ہی ہونا چاہیے. جی بالکل 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 صحیح کہہ رہی ہیں آپ. ایمان سب سے بڑی چیز ہے نا. اگر آپ کا عقیدہ ہی درست نہیں ہے تو آپ جتنے ٹھوکریں اور جتنی بھی آپ جو ہے وہ ٹکریں مار لیں زمین پر، اگر آپ کا ایمان درست نہیں ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ چاہے وہ جتنے بڑے پہاڑ کے پہاڑ نیکیوں کو لے کر آ جائیں گے، میں جو ہے وہ اٹھا کر ان کو ہوا کر دوں گا. کیونکہ سب سے پہلے آپ کا عقیدہ ہے. انشاءاللہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ہم جو سیکھیں گے وہ سیکھیں گے عقیدہ، کہ عقیدہ ہونا کیا چاہیے، کہ عقیدہ کس کو کہتے ہیں، اس کی اہمیت کیوں ہے. انشاءاللہ وہ سیکھیں گے. ٹھیک ہے. چلیے جی انشاءاللہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. ٹائم اوور ہو رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو جو ہے وہ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں بدعات اور شرک سے بچائے. اچھا، بدعات اور شرک کے بارے میں اگر آپ نے جاننا ہے مور، ہمارے یوٹیوب چینل اللہ کی بات تانیہ مجیب پر ہم نے اپلوڈ کر دیا ہے دونوں الگ الگ جو لیکچر ہیں، تو آپ کو اور اویئرنیس مل جائے گی. تو 1 گھنٹے میں جو مطلب مجھے لگا کہ ہاں آپ لوگ کو پتہ ہونا چاہیے تو اس کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا. مور آپ کو ڈیٹیل چاہیے تو آپ چینل پہ ضرور وزٹ کیجیے گا. انشاءاللہ آج کی نیکی میں آپ کو یہ سارے ٹاپک مل جائیں گے. ٹھیک ہے. بس دعا یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے عیبوں پہ پردہ ڈال دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ پر چلنے والا بنا دے. دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنے بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرما دے اور ہماری نیکی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمانے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ السلام اللہ. علیکم. آمین یا رب العالمین.